الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وقال تبارك وتعالى فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین. اس ہفتے کے دوران میرا ارادہ یہ رہا تھا کہ میں آج بھی عہد جدید کی اسلامی ریاست کے بارے میں جو مختلف مغالطے لوگوں کے ذہنوں میں ہیں ان کو رفع کرنے کی کوشش کروں گا، اس لیے کہ گزشتہ سے پیوستہ جمعے میں ایک سوال کے جواب میں نے جو کچھ عرض کیا تھا اس سے کچھ مغالطے پیدا ہوئے. میں نے مزید وضاحت پھر گزشتہ جمعے میں کی، لیکن گزشتہ جمعے میں عید کی وجہ سے حاضری کم تھی تو خیال یہ تھا کہ میں یہ جمعہ بھی اسی موضوع کے لیے وقف رکھوں گا. لیکن کل اچانک خیال آیا کہ آج یعنی آج جمعے کے دن ہمارے ہاں 17 ذی الحج ہے، عرب ممالک میں یہ 18 ذی الحج ہے، اور ٹھیک یہی تاریخ تھی سن 35 ہجری کی جس دن کے امیر المومنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا حادثہ فاجعہ رونما ہوا. اگرچہ میں نے کئی سال سے ان موضوعات پر گفتگو بند کی ہوئی ہے، یہ جو دن اب شروع ہو رہے ہیں یہ در حقیقت شہادتوں کے تذکرے کے لیے عام طور پر مساجد میں وقف ہوتے ہیں. 18 ذی الحج یوم شہادت حضرت عثمان کا رضی اللہ تعالی عنہ، پھر 26 ذی الحج کو قاتلانہ حملہ ہوا حضرت عمر فاروق پر رضی اللہ تعالی عنہ، اور یکم محرم الحرام تھا جبکہ آپ کی تدفین ہوئی. پھر 10 محرم الحرام جو ہے وہ کربلا کا سانحہ ہے. تو یہ ایام جو ہے یہ عام طور پر مساجد میں وقف ہوتے ہیں شہادت کے موضوع پر گفتگو کے لیے. میں نے بھی کئی مرتبہ شہادت کا اسلام میں تصور کیا ہے، اس کی اصل حقیقت کیا ہے، اس پر گفتگو کی ہے، کیسٹس بھی موجود ہے، اب بعض چیزیں مطبوعہ شکل میں بھی ہیں. پھر حضرت عثمان کے مناقب پر اور شہادت حضرت عثمان کا تاریخی پس منظر، اس پر بھی میں تقریریں کر چکا ہوں. شہید مظلوم نامی میرا کتابچہ اس پر موجود ہے. سانحہ کربلا، اس کا تاریخی پس منظر وہ بھی میں بیان کر چکا ہوں، وہ بھی چونکہ کتابچے کی شکل میں ہے. اس اعتبار سے میں نے کئی سال سے ابھی موضوعات پر گفتگو نہیں کی، اس لیے کہ جن حضرات کو بھی دلچسپی ہے وہ میری ان کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں. لیکن آج پھر طبیعت اس بات کی طرف مائل ہوئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب بیان کروں. میرے پیش نظر اس وقت شہادت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا تاریخی پس منظر یا اس کے حالات و واقعات کو بیان کرنا نہیں ہے، وہ ایک علیحدہ مستقل موضوع ہے. لیکن یہ در حقیقت خود حکمت قرآنی کا ایک موضوع ہے جس کے حوالے سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا مقام و مرتبہ ہے. آج میں اپنی گفتگو کو
اس ایک لفظ سے در حقیقت شروع کرنا چاہتا ہوں کہ جو حضرت عثمان کی شخصیت کے ساتھ لازمن شامل ہو گیا ہے، یعنی آپ کا لقب ہے ذو النورین، دو نوروں والے۔ اس کا جو مفہوم سب لوگوں کے علم میں ہے وہ تو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں آپ کے حوالہ عقد میں آئی ہیں۔ پہلا نکاح ہوا ہے حضرت رقیہ سے رضی اللہ تعالی عنہا، اور یہ آپ کے علم میں ہے کہ ہجرت حبشہ سے بھی قبل، یعنی سن 5 نبوی سے بھی قبل یہ نکاح ہوا ہے۔ اور اس نکاح کا ایک خاص پس منظر بھی اس کو ذہن میں رکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت ایک شدید صدمہ لاحق ہوا تھا ابو لہب کے طرز عمل کی وجہ سے۔ حضور کی دو صاحبزادیوں کا رشتہ تھا ابو لہب کے دو بیٹوں سے، عتبہ اور عتیبہ، ان دونوں کے ساتھ رشتہ تھا، اگرچہ رخصتی نہیں ہوئی تھی لیکن یہ کہ منسوخ تھی۔ لیکن ابو لہب کے کہنے کی وجہ سے ان دونوں نے طلاق دی، طلاق بئی معنی کے رشتہ توڑ دیا، اور بڑی گستاخی کی حضور کے سامنے کھڑے ہو کر، اور اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کے حق میں غالباً زیادہ اس نے ہی طرف گوئی اور گستاخی کا معاملہ کیا ہوگا۔ آپ نے بد دعا بھی کی کہ اللہ اس شخص پر اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو مسلط کر دے جس نے میری ذاتی توہین اس طریقے سے سامنے کھڑے ہو کر اور میرے ساتھ یہ اہانت آمیز معاملہ کیا ہے۔ تو اس کا واقعہ بھی پھر یہ ہے کہ وہ قافلے کے ساتھ گیا شام کی طرف اور واپس آ رہا تھا کہ پڑاؤ ایک تھا اور اس پر خوف طاری ہو گیا تھا، اس لیے کہ وہ علاقہ وہ تھا جس کے بارے میں معلوم تھا کہ یہاں شیر ہوتے ہیں۔ تو اگرچہ وہ اس نے بڑا اپنے گرد آگ کا الاؤ بھی تیار کروا لیا تھا، لیکن ایک شیر رات کے وقت پھاند کر آیا ہے اور چیر پھاڑ کر چلا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے کتوں میں سے ایک کتا جو ہے اس نے پھر اس کا کام تمام کیا ہے۔ بہرحال اب یہ وہ معاملہ تھا کہ اگر آپ غور کریں گے کہ آج کل بھی ہمارے ہاں بچیوں کا رشتہ چھوٹ جانا یہ ایک بہت بڑا صدمہ، اور اس کے اندر یوں سمجھیے کہ ایک طرح سے داغ لگ جاتا ہے، اور پھر اس کے لیے ان بچیوں کے لیے اچھے رشتوں کا ملنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے۔ ان حالات میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جو قریش کے چوٹی کے گھرانوں میں سے، اس لیے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ بنو امیہ کا گھرانہ جو ہے اگر آپ اسے چوٹی کا گھرانہ نہیں کہیں گے تو چوٹی کے گھرانوں میں سے ایک گھرانہ تھا۔ اگر مقابلہ اور مسابقت تھا تو بنو امیہ اور بنو ہاشم کے مابین باقی کوئی خاندان جو ہے قریش کا وہ ان میں سے کسی کا مد مقابل نہیں تھا، بلکہ عبد المطلب کی وفات کے بعد سے اصل سیادت جو ہے قریش کی وہ بنو امیہ کو منتقل ہو چکی تھی، اس لیے کہ عبد المطلب کے بیٹوں میں کوئی اس کا اہل ثابت نہیں ہوا۔ ابو طالب شریف النفس انسان تھے لیکن وہ فلاش تھے، مفلس تھے، ان کے پاس دنیاوی دولت نہیں تھی، اور کیونکہ اس معاشرے میں دنیاوی دولت کی بڑی حیثیت تھی، یہ کوئی متقیوں کا معاشرہ تو نہیں تھا، یہ تو جاہلی معاشرہ تھا۔ اس جاہلی معاشرے میں کسی شخص کو کوئی حیثیت دینے کے لیے لوگ تیار نہیں ہوتے تھے جب تک کہ اس کے پاس مال و دولت، سرمایہ، جائیداد نہ ہو، لہذا قریش کی جو سرداری تھی وہ منتقل ہو چکی تھی بنو امیہ میں۔ اب بنو امیہ کے چشم و چراغ ہے حضرت عثمان بڑے اونچے گھرانے کے، انہوں نے پھر نکاح کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سے، تو آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ حضور نے بھی کس قدر یعنی قدر کی ہوگی اس نکاح کی۔ تو پہلا نکاح تو یہ ہوا حضرت رقیہ سے، اور انہی کے ضمن میں یہ ذہن میں رکھیے کہ ہجرت حبشہ کے وقت حالانکہ حضرت عثمان کو غلاموں میں سے نہیں تھے، غلاموں کو تو مارا جا رہا تھا، پیٹا جا رہا تھا، ستایا جا رہا تھا، آگ و آگ کے اوپر لٹایا جا رہا تھا، تپتی ہوئی ریت کے اوپر اور تپتے ہوئے پتھریلی زمین کے اوپر گھسیٹا جا رہا تھا۔ تو ہجرت حبشہ کا معاملہ ان کے ذمن میں تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن حضرت عثمان تو خاندان بنو امیہ کے چشم و چراغ، لیکن یہ ہے کہ ان پر بھی اس قدر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا تھا کہ انہیں بھی مجبوراً ہجرت کرنی پڑی، اور انہوں نے اپنی اہلیہ محترمہ جو لخت جگر ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کی معیت میں ہجرت کی ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ یہ پہلا انسانی جو پہلا مومن جوڑا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں ہجرت کر رہا ہے حضرت لوط علیہ السلام کے بعد، یعنی حضرت لوط علیہ السلام نے جب ہجرت کی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، وہ بھتیجے تھے حضرت ابراہیم کے، تو ان کے ساتھ ان کی اہلیہ بھی تھی، کہ جس طرح کہ حضرت لوط نے اپنی اہلیہ سمیت ہجرت کی تھی اللہ کی راہ میں، ایسے ہی عثمان اپنی اہلیہ سمیت ہجرت کر رہے ہیں۔ تو پہلی شادی تو یہ ہے۔
یہ شادی جو ہے الحمدللہ بہت کامیاب شادیوں میں سے ایک شادی تھی، لیکن یہ کہ ہجرت کے بعد غزوہ بدر کے موقع پر حضرت رقیہ بیمار ہوئی اور حضور نے حکماً حضرت عثمان کو مدینے ہی میں روک دیا کہ تم نہیں چلو گے ہمارے ساتھ تاکہ تم دیکھ بھال کر سکو، تیمارداری کر سکو۔ رقیہ کی رضی اللہ تعالی عنہ۔ غزوہ بدر کے کچھ عرصے کے بعد حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت عثمان بہت ملول اور غمگین رہتے تھے۔ حضور نے ایک مرتبہ پوچھا کیا حال ہے، تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور مجھ سے بڑا صدمہ اور کس پر آئے گا کہ میرا آپ کے ساتھ جو تعلق تھا وہ منقطع ہو گیا، یعنی دامادی کا رشتہ جو ہے وہ ختم ہوا۔ تو حضور نے فرمایا کہ تم یہ بات کہہ رہے ہو، میرے پاس جبرائیل موجود ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ام کلثوم کو تمہارے نکاح میں دے دیا ہے۔ تو اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم جو ہے، بلکہ کہیے تیسری، اس لیے کہ سب سے چھوٹی پھر حضرت فاطمہ ہے، حضرت فاطمہ سے بڑی حضرت ام کلثوم ہے، ان سے بڑی حضرت رقیہ، ان سے بڑی سب سے بڑی حضرت زینب تھی جو ابو العاص کے نکاح میں تھی۔ بہرحال حضرت ام کلثوم کا نکاح بھی حضور نے حضرت عثمان کے ساتھ کیا۔ اس کا جو سب سے اہم نتیجہ نکلنا چاہیے وہ ذہن میں رکھیے، اگرچہ اب یہ دو لختے جگر کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عثمان کے نکاح میں آ گئے، اس لیے ذو النور ہے، دو نوروں والا، یہ لقب آپ کا پڑ گیا۔ اگرچہ اس لقب کے کچھ اور بھی پہلوؤں میں بعد میں بیان کروں گا، لیکن اہم ترین نقطہ یہ ہے کہ اس معاملے سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور کو حضرت عثمان پر انتہا درجے کا اعتماد تھا اور انتہا درجے میں آپ خوش تھے حضرت عثمان سے، ورنہ یہ رشتہ بڑا نازک ہوتا ہے۔ اگر کسی داماد کے گھر میں کسی شخص کی بیٹی جو ہے اس کو کوئی تکلیف پہنچی ہو کسی بھی اعتبار سے، تو ظاہر بات ہے کہ ہر شریف انسان اس پہلے رشتے کو تو نبھاتا ہے، ہر شریف عورت اور لڑکی بھی نباہ کرنے کی کوشش کرے گی کہ جو بھی آئے جھیلے برداشت کرے، لیکن یہ ہے کہ اس رشتے کو وہ منقطع کرنے کی کوشش نہ کرے۔ لیکن دوسری مرتبہ شادی یہ ظاہر بات ہے اس کے بغیر نہیں ہو سکتی جب تک کہ پورا اعتبار، پورا اطمینان، حسن سلوک کا پورا تجربہ جو ہے انسان کو نہ ہو چکا ہو۔ تو جس انداز میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح بھی اپنی بیٹی کا ان کو دوسرے نکاح میں بھی دے دیا حضرت عثمان کے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انتہائی اعتماد اور ان کے حسن سلوک کا انتہائی تجربہ تھا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو چکا تھا، ورنہ اس کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ترمذی میں ایک روایت بھی موجود ہے، جیسے حضور کی وہ حدیث مشہور ہے لکل نبی حواری و حواری زبیر، ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے، میرا حواری جو ہے وہ زبیر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح حضور کی ایک حدیث ہے ترمذی میں لکل نبی رفیق و رفیقی یعنی فی الجنہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہر نبی کا ایک رفیق ہوتا ہے، ایک ساتھی، ایک دمساز، ہمدرد۔ رفیق کے اصل معنی ہمدرد کے ہیں، رفق کہتے ہیں دل کی نرمی کو، میں یحرم الرفق فقط حرم الخیر کلہ، جو شخص دل کی نرمی سے محروم ہو گیا وہ کل کے کل خیر سے محروم ہو گیا۔ تو رفیق کے اصل معنی ہے ہمدرد۔ آپ کو اگر کسی کے درد کا احساس اپنے دل میں ہو رہا ہے تو آپ اس کے ہمدرد ہیں اور رفیق ہیں، یہ ہے در حقیقت اس لفظ کا اصل مادہ۔ تو میرے ہر نبی کا ایک رفیق ہوتا ہے اور میرا رفیق جنت میں عثمان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہ قول ترمذی کی روایت ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اعتماد تھا اور جس قدر کے حضرت عثمان کے دل میں حضور یہ محسوس کرتے تھے کہ محبت ہے اور عظمت ہے اور ہمدردی ہے اور رفاقت کا جذبہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اسی طرح کی ایک حدیث آتی ہے حضرت ابوبکر کے بارے میں، لیکن وہ بڑی عجیب حدیث ہے۔ وہ یہ ہے کہ لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اصل میں خلت کا معاملہ ہے، اللہ نے حضرت ابراہیم کو خلیل بنایا، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ اب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنا اصل خلیل کو اللہ ہی کو سمجھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے سوا میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر ہوتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب خلیل کا جو لفظ ہے عربی زبان کا وہ اپنی جگہ پر ایک مفہوم رکھتا ہے، ہر لفظ میں کونوٹیشن ہے، ہر لفظ کا ایک مفہوم ہے، رفیق کا اپنا مفہوم ہے، حواری کا اپنا مفہوم ہے۔ حواری جو ہوگا وہ ہوگا کہ جو کامریڈ کا صحیح ترین ترجمہ حواری ہے کہ جو ہم مقصد ہونے میں جان اور مال کھپانے کے اندر کسی کا دست و بازو بن جائے، وہ حواری ہے۔
رفیق جو ہمدردی میں قریب ترین وہ رفیق ہے. خلیل جو ہے یہ ایک قلبی رشتہ ہے محبت کا. یہ محبت جو ہے اس کی در حقیقت اصل اساس ہے. تو ہر لفظ اپنی جگہ پر ایک مفہوم کا حامل ہے. تو خلیل تو اللہ کے رسول کے صرف ایک ہی ہے, وہ اللہ ہے. البتہ یہ کہ دنیا میں اگر کوئی اس نسبت سے مشرف ہو سکتا ہے تو وہ ابو بکر ہے رضی اللہ تعالی عنہ. ہماری حضرت زبیر ہے, اور رفیق فی الجنہ وہ حضرت عثمان ہے رضی اللہ تعالی عنہ. اور میں نے یہ در حقیقت اس حوالے سے بیان کیا ہے کہ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پہلی صاحبزادی کے انتقال کے بعد فوراً دوسری صاحبزادی جو ہے, حالانکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر اس وقت 50 برس کے لگ بھگ تھی, لیکن یہ کہ حضور نے اپنی صاحبزادی کو ان کے نکاح میں دیا ہے. یہ ہے اس لقب کا جو سب سے زیادہ مشہور اور معروف مفہوم ہے. لیکن شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ذرا ہمت سے کام لے کر اس لفظ کے اندر وسعت پیدا کی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ذو النورین میں یہ شے بھی شامل ہے اس کے مفہوم میں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت میں دو سخاوتیں جمع ہو گئی تھیں. ایک سخاوت قبل الاسلام اور ایک سخاوت بعد الاسلام. اسلام لانے سے پہلے بھی نہایت مخیر, نہایت سخی, نہایت نرم دل, نہایت شفیق, رحیم, رؤوف جو کیفیات ہو سکتی ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزاج میں موجود تھی بتمام کمال. لہذا آپ نہایت سخی تھے, خرچ کرتے تھے. یہ اسلام سے قبل کی ثقافت ہے. اور اسلام کے بعد پھر جس طرح آپ نے اپنی دولت کو لٹایا ہے, ایک عکس کامل سمجھیے حضرت ابوبکر صدیق کا رضی اللہ تعالی عنہ. بیر روما خریدا ہے, بڑی کثیر, جتنی قیمت مانگی اس یہودی مالک نے, اس لیے کہ جب ہجرت کر کے صحابہ آئے ہیں تو یہ کنواں تھا ایک یہودی کے قبضے میں تقریباً 2 میل کے فاصلے پر, بڑا میٹھا اچھا پانی تھا, اور وہاں سے وہ پیسے لیتا تھا جو پانی بھرتے تھے. اور مسلمان جاتے تھے اور وہاں پہ تانے بھی یہودیوں کے سنتے تھے, لیکن بہرحال پانی کی کوئی اور کیونکہ سوچ نہیں تھی, وہاں سے پانی خرید کر لانے پر مجبور تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ خطبے میں فرمایا کہ کوئی ہے کہ جو اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں پر وقف کر دے. تو فوراً حضرت عثمان نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے. اور ظاہر بات ہے ایسے موقع پر پھر تو کوئی شخص جو ہے مالک جو ہوتا ہے وہ منہ مانگے دام جو ہے وہ چاہتا ہے کہ اسے مل جائے, اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ اب ان کے یہاں یہ فیصلہ ہوا ہے. تو اس نے جو قیمت مانگی ہے تو عثمان نے ادا کر, اور اسے پھر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا کہ اس سے پانی بھرنے پر کسی سے کوئی پیسہ نہیں لیا جائے گا, اس پانی کی کوئی قیمت نہیں ہے, یہ مسلمانوں کے لیے وقف ہے. اور مسجد کی توسیع کا وقت آیا, مسجد نبوی کا تو خرچ کرنے والے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ. اسی طریقے سے جب جیش عسرہ جسے کہا جاتا ہے غزوہ تبوک کے وقت, اب ایک فرق و تفاوت تو رہا ہے کہ صدیق اکبر حضرت ابوبکر ہے, اس میں کوئی شک نہیں, اور اس میں معاملہ جو ہوتا ہے وہ در حقیقت کمیت کا نہیں کیفیت کا ہوتا ہے. یعنی حضرت ابوبکر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک کے وقت جس قدر مال پیش کیا ہے, انفاق کیا ہے, وہ مقدار میں کوئی نسبت نہیں رکھتا حضرت عثمان کے, جو بھی حضرت عثمان نے چندہ دیا یا جو بھی انفاق کیا. لیکن یہ کہ وہ مقدار کا معاملہ ہے, کیفیت کیا تھی؟ کیفیت یہ تھی کہ جو کچھ تھا حضرت ابوبکر نے پیش کر دیا. گھر میں سوئی نہیں رکھی ہے, کوئی شے نہیں, جو کچھ اساس البیت ہے, جو پیسہ ہے, جو نقد ہے, ہر شے یہ حاضر ہے. ظاہر بات ہے کہ اب اس مرتبے کو تو کوئی نہیں پہنچ سکتا. حضرت عمر خود فرماتے ہیں کہ اس وقت کیونکہ اتفاق سے میرے پاس بہت سا پیسہ تھا, اس اتفاق سے جو میں نے کہا ہے اس کا مفہوم سمجھ لیجئے. جو تجارت پیشہ لوگ ہیں اسے خوب جانتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کروڑ پتی شخص ہے لیکن اویلیبل کیش جسے آپ کہتے ہیں وہ موجود نہیں ہے. سب کچھ انویسٹ ہوا ہوا ہے, ادھر گیا ہوا ہے, ادھر گیا ہوا, قافلہ گیا ہوا ہے, وہاں لگا ہوا, اس وقت کچھ نہیں. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کیش بھی موجود ہوتا ہے کسی وقت میں. تو حضرت عمر بھی چونکہ تجارت پیشہ تھے تو وہ فرماتے ہیں اتفاق سے اس وقت میرے پاس بہت سا پیسہ تھا. تو جب حضور نے اپیل کی ہے کہ اب اللہ کی راہ میں خرچ کرو, تو میں نے دل میں یہ سوچا کہ اس موقع پر تو میں ابوبکر سے بازی لے ہی جاؤں گا. یہ ایک مسابقت فی الخیر کا جذبہ ہے, نیکی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا یہ محمود ہے جذبہ. فاستبقوا الخیرات, نیکی کی طرف رخ کر کے دوڑ لگاؤ. سابقوا الی مغفرۃ من ربکم, مسابقت کرو, ایک دوسرے سے آگے نکلو اپنے رب کی مغفرت کے حصول کے لیے اور جنت کو حاصل کرنے کے لیے. تو یہ مسابقت فی الخیر جو ہے وہ موجود تھی.
تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے محسوس کیا کہ اب تو میں بازی لے جاؤں گا، لیکن یہ کہ جب صورت یہ ہوئی حضرت عمر نے جو کچھ پاس تھا آدھا آدھا کر کے آدھا لا کے رکھ دیا، آدھا گھر والوں کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے، آگے بھی تو آخر کاروبار کرنا ہے تو پیسہ چاہیے. بات بالکل منطقی ہے، درست ہے، لیکن یہ کہ وہ اتنا بدل ملا جس کو مل گیا. ہر مدعی کے واسطے دار الرسل کہا. وہ حضرت ابوبکر جب آئے ہیں اور حضور نے پوچھا کیا چھوڑ کر آئے، اور فرمایا کہ کچھ نہیں سوائے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے. تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس وقت میں نے محسوس کر لیا کہ وہ ابوبکر سے آگے بڑھ جانا کسی انسان کے لیے ممکن نہیں. تو وہ تو صدیق اکبر ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ کمیت کے اعتبار سے، تعداد کے اعتبار سے، مقدار کے اعتبار سے سب سے بڑا کنٹریبیوشن جو ہے، سب سے بڑا انفاق حضرت عثمان کا ہے. حضور جب کہہ رہے ہیں اور لوگوں سے انفاق کی، لوگوں کو ترغیب دلا رہے ہیں، تو ایک مرتبہ کھڑے ہوئے کہ حضور اچھا 100 اونٹ بما ساز و سامان اور رسد کے وہ میرے ذمہ میں فراہم کروں گا. سب سے بڑا مسئلہ تھا سواریوں کا، اس لیے کہ جانا تھا تبوک تک. آپ اندازہ کیجئے سلطنت روما کی سرحد تک سینکڑوں میل کا سفر ہے، سخت شدید ترین گرمی کا موسم ہے. تو رسم و رسائی جو ہے وہ سب سے بڑا لاجسٹکس کا پرابلم جو ہے جنگ کے معاملے میں آپ کو معلوم ہے اہم ترین ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے جو اونٹوں کی ضرورت تھی، اور اونٹ بھی پھر اونٹ کے ساتھ وہ جو بھی اس کے ساتھ سواری ہوگی اس کے لیے سامان رسم چاہیے. تو 100 اونٹ. تھوڑی دیر کے بعد پھر حضور نے دوبارہ کچھ اشارہ فرمایا، پھر کھڑے ہو کر فرمایا اچھا مزید 100 اونٹ. پھر تیسری مرتبہ 100 اونٹ مزید 300 اونٹ اور تمام اس کے ساز و سامان کے اور رسد و رسان کے وہ پیش کر دیے. اس کے بعد پھر حضور نے فرمایا کہ کچھ نقد رقم کی بھی ضرورت ہے، نقد ہونی چاہیے تاکہ اجناس خریدی جائے یا کوئی اور اسلحہ وغیرہ خریدا جائے. تو حضرت عثمان گئے ہیں گھر سے ایک تھیلی میں 1000 اشرفی کا تصور کیجئے، وہ بھر کر لائے ہیں اور حضور کی جھولی میں لا کر وہ جو تھیلی ہے وہ الٹا دی ہے. اور حضور کی جو کیفیت اس وقت آتی ہے احادیث کے اندر کہ حال یہ تھا کہ حضور اپنی تھیلی کے اندر پڑے ہوئے اشرفیوں کو الٹ پلٹ رہے تھے جیسے ہاتھ سے، اور آپ کے چہرہ اتنا اس وقت جو ہے وہ نورانی ہو گیا تھا اور اس طریقے سے سرخ نظر آ رہا تھا خوشی سے، بسرت سے. گویا کے الفاظ یہ ہے گویا کے سرخ انار آپ کے گالے پر نچوڑ دیا گیا ہے، اور فرما رہے تھے کہ اللہ میں عثمان سے راضی ہوں تو بھی راضی ہو جائے. اور 2 مرتبہ پھر آپ نے فرمایا ہے آج کے بعد عثمان کو کوئی گناہ نقصان نہیں پہنچا سکتا. یعنی گویا کہ جو بھی کچھ یہ کرے اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حساب نہیں ہوگا. اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ معاذ اللہ حضرت عثمان نے اس کو لائسنس سمجھاؤ گناہ کے لیے یا کسی معصیت کے لیے. یہ صرف ایک مقام کو ظاہر کرنے کا ایک اسلوب ہے، ایک انداز ہے کہ ان کی تو آئندہ کی پوری زندگی جو ہے اس کے اندر بھی اگر کوئی خطا و لغزش ہو تو آج کے دن وہ معاف ہو چکی ہے. وہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ 2 سخاوت ہیں. ان کا اپنا فرمانا یہ ہے کہ جس دن سے میں نے حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اسلام کی بیعت کی تھی اس کے بعد سے کوئی جمعہ ایسا نہیں گزرا کہ میں نے ایک غلام کو آزاد نہ کیا. اب آپ اندازہ کیجئے کہ سابقون الاولون میں سے ہیں 6 یا 7 بلکہ بعض روایات میں 5 بھی ایمان لانے والے جو ہے وہ شمار کیے گئے ہیں. یہ تو یقین کے ساتھ سب حضرات کہتے ہیں کہ 39 تھے اہل ایمان جن میں حضرت عمر جب شامل ہوئے تو 40 میں تھے. 40 کا عدد پورا ہوا ہے حضرت عمر کے اسلام لانے سے. یہ سن 6 میں ہو رہا ہے. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں لازماً شامل ہیں. اس اعتبار سے سن 6 سے پہلے تو قطعی ہو گئی کہ ان کا ایمان لانے کا واقعہ جو ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ 5ویں یا 6 ایمان لانے والے حضرت ابوبکر جیسے ایمان لائے ہیں حضور پر فوراً انہوں نے اپنی دعوت و تبلیغ کی جو ہے کوشش شروع کر دی. اور 6 عشرہ مبشرہ ہیں کہ جو حضرت ابوبکر کی دعوت پر ایمان لائے. چوٹی کے 10 صحابہ میں سے 6، ان میں سے سب سے پہلے جو ہے حضرت عثمان. تو آپ اندازہ کیجئے کہ کم سے کم 10 برس شامل کر لیجئے جو مکی دور ہے اس کے، اور اس کے بعد پھر مدنی دور، اور پھر حضرت عثمان کا انتقال یا شہادت ہو رہی ہے سن 35 کے اندر. کہ اس پورے عرصے کو شامل کیجئے کہ 45 برس کے جمعے نکال لیجئے کہ ان میں سے کوئی جمعہ ایسا نہیں گزرا جس میں میں نے کسی غلام کو آزاد نہ کیا ہو. اور اگر کسی جمعے میں نہیں کر سکا تو اگلے جمعے میں نے 2 کیے ہیں. یعنی یہ ہے کہ وہ تعداد جو ہے انہوں نے برابر رکھی ہے. تو اس سے اب ان کے انفاق کا اور ان کے ایثار کا اور ان کی سخاوت کا اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں. شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ذوالنورین کا مفہوم یہ بیان کیا
کہ یہ دو سخاوتیں حضرت عثمان کی شخصیت میں جمع ہیں. میں نے جب اس سے رہنمائی حاصل کر کے مزید غور کیا تو عجیب عجیب حقیقتیں سامنے آئی. میرے نزدیک ذوالنورین کا سب سے بڑا جو مصداق ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عثمان کی شخصیت میں دو نور جمع ہیں، ایک نور صدیقیت اور ایک نور شہادت. یہ دو مراتب ہیں بلند ترین اہل ایمان کے. اس کے لیے ذرا پھر ذہن میں رکھیے، کئی مرتبہ میں نے بیان کیا ہے، پورا مضمون سامنے رکھیے. سورہ فاتحہ میں ہم جب دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو اسے مزید وضاحت کے طور پر ہم اگلی آیت میں یہ بھی عرض کرتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم. پروردگار ہمیں سیدھی راہ کی ہدایت بخش، ان لوگوں کی راہ کی ہدایت بخش کہ جن پر تو نے انعام فرمایا. اب یہاں ایک سوالیہ نشان ذہن میں رکھ لیجئے کہ یہ کون لوگ ہیں جن پر انعام فرمایا. انعام سے مراد کیا دولت ہے؟ کیا ہم دولت مندوں کا راستہ اللہ سے مانگ رہے ہیں؟ کیا انعام کے معنی جو ہے وہ جائیداد ہے؟ کیا ہم یہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ جو صاحب جائیداد ہے ان کے راستے پر ہمیں چلا؟ یا کیا ایمان جو انعام جو ہے وہ سلطنت اور حکومت کا نام ہے؟ تو کیا واقع ہم اللہ سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں اہل سلطنت اور اہل حکومت کے راستے پر چلا؟ معاذ اللہ. تو یہ اب سوال سامنے آیا کہ یہ منعم علیہم کون ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر ہمیں چلا کہ جن پر تو نے انعام فرمایا. یہ سوالیہ نشان جا کر اب حل ہوتا ہے. اس سوال کا حل ملے گا آپ کو سورہ نساء میں. وہاں آیا مبارکہ سامنے آتی وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو شخص بھی اللہ اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند ہو جاتا ہے. اللہم ربنا اجعلنا منہم، یہاں پہ دعا کر لیجئے کہ اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما. فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم مِنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّہَدَاءِ وَالصَّالِحِینَ وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا. وہ لوگ کہ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند ہو جائیں ان کو معیت حاصل ہوگی یا حاصل ہے. یہ دو ترجمے ہو سکتے ہیں. اولئک مع الذین، یہ کیونکہ جملہ خبریہ ہے، جملہ اسمیہ ہے، اس اعتبار سے اس کا ایک مستقل مفہوم ہے. اولئک مع الذین، ان کو معیت حاصل ہے، معنوی معیت اس دنیا میں بھی حاصل ہے اور وہ معیت جو ہے وہ حاصل ہوگی جنت کے اندر بھی. لہذا فرمایا انہیں ان کی معیت حاصل ہے اور ہوگی جن پر کہ اللہ نے انعام فرمایا. اور وہ کون ہے؟ نمبر 1 انبیاء کرام من النبیین، نمبر 2 صدیقین، نمبر 3 شہداء، نمبر 4 صالحین. یہ 4 درجے ہیں. ان درجوں میں سے 2 کو نکال دیجئے، اس لیے کہ ایک تو ٹاپ والا درجہ جو ہے وہ خارج بحث ہو چکا. اول تو پہلے بھی وہ کوئی شخص اپنی کوشش سے حاصل نہیں کر سکتا تھا. نبوت وحدی ہے، کسبی نہیں ہے. اپنی ریاضت سے، مشقت سے، علم سے جو بھی کوئی شخص محنت کر لے نبوت نہیں مل سکتی تھی. یہ تو اللہ جسے چاہتا تھا دیتا تھا. لہذا پہلے بھی وہ انسانی کوشش کے دائرے سے خارج تھی اور اب تو رتبہ جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ویسے ہی دروازہ بند. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب وہ دروازہ بند ہو چکا ہے تا قیامت. سب سے نچلے درجے کو اس لیے نکال لیجئے کہ پھر وہ درجہ فضیلت نہیں ہے، وہ تو بیس لائن ہے. تمام اہل ایمان کے جو صالحین ہیں، صالحین اہل ایمان، اہل ایمان ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو فاسق و فاجر ہو، ایمان ہے لیکن کمزور ہے، ضعیف ہے. یوں کہنے کو قانونی اہل ایمان وہ بھی ہیں جو منافق ہیں، وہ بھی قانون میں تو مسلمان شمار کیے جاتے ہیں. لہذا صالحین اہل ایمان، اہل ایمان میں سے وہ کہ جو اس کے عمل صالح کے تقاضے پورے کرنے والے ہیں. یہ گویا کہ بیس لائن ہے. فضیلت جو ہے اب اس سے اوپر ہوگی. تو پہلا درجہ اور چوتھا درجہ ان کو تو ذہن سے خارج کر دیں. اب درمیان میں 2 درجے رہ گئے ہیں. یہ ہے در حقیقت اہل ایمان کے لیے فضیلت کے وہ مراتب جو ابھی کھلے ہوئے ہیں. اپنی اپنی محنت، اپنی اپنی استاد طبع، اپنی اپنی جد و جہد، اپنی اپنی اثار و قربانی سے انسان چاہے تو صدیقیت کے مقام پر بھی پہنچ سکتا ہے اور چاہے تو شہادت کا مرتبہ بھی حاصل کر سکتا ہے. لیکن اس سے اگلا رتبہ جو ہے وہ اب آؤٹ آف باؤنڈ ہے، اس کا کوئی سوال نہیں. پہلے بھی وہ وحدی تھا، کسبی نہیں تھا، اور اب تو وہ دروازہ بند ہو چکا. یہ جو 2 مراتب عالیہ ہیں، یہ دونوں مراتب عالیہ ہیں جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت میں جمع ہو گئے. ان میں جو فرق و تفاوت ہے وہ میں نے چونکہ ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا ہے
آج میں نے ابتدا میں جو آیات تلاوت کی ہے سورۃ اللیل کی، سورۃ اللیل پہ بڑی مفصل گفتگو کئی جمعوں میں ہو چکی ہے، اور میں وہاں بیان کر چکا ہوں کہ یہ سورہ صدیقیت ہے، بلکہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اسے صدیقیت نہیں، سورۃ ابی بکر قرار دیا ہے۔ سورۃ والضحیٰ سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، و سورۃ اللیل سورۃ ابی بکر۔ سورہ والضحیٰ جو ہے، جو اس کے بعد آتی ہے، وہ تو ہے حضور کی صورت، اس لیے کہ اس میں سارا خطاب حضور سے ہے، اور بڑی نجی سطح پر، بڑے ہی ایک ذاتی سطح پر گفتگو ہے، بڑی راز و نیاز کی باتیں ہیں، ان کے مفہوم کو واقعتاً سمجھنا بھی ہمارے لیے جو ہے ہمارے فہم سے وہ کافی، یعنی یوں سمجھیے کہ کوئی بہت ہی دھندلا سا نقش جو ہے ہم اس کا اپنے ذہن اور فکر کے اندر قائم کر سکتے ہیں، لیکن یہ اس سے پہلے متصل جو ہے، اور یہ بھی صحیح ہے کہ نبوت کے بعد متصل مقام جو ہے وہ صدیقیت ہے، تو سورۃ الضحیٰ سے متصل قبل سورۃ اللیل ہے، اور یہ جو میں عرض کر رہا ہوں یہ کہ وہ در حقیقت صدیقیت کو بیان کرنے والی صورت ہے۔ اس کے آخر میں حضرت ابوبکر صدیق کا ذکر ہے، الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ وما لأحد عنده من نعمۃ تجزیٰ الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی ولسوف یرضیٰ۔ یہ اتقیٰ کو بالاتفاق حضرت ابوبکر ہے جن کی شان میں یہ آیات آئی، لیکن شروع میں صدیقیت کی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے کہ صدیقیت کہتے کسے، اس کے 3 اجزاء ہیں، صدیقیت کے 3 اجزاء ترکیبی ہیں، فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى۔ 3 اوصاف اگر کسی شخص میں جمع ہو جائے تو وہ صدیق ہوگا۔ نمبر 1 اعطاء، سخاوت، لوگوں کو دینا، خرچ کرنا اللہ کی راہ میں، اعطاء، فاما من اعطى۔ نمبر 2 واتقى، تقوی، انسان کو احساس رہے، خیر و شر کی تمیز ہو، خیر کی طرف رغبت ہو، شر سے آدمی بچ رہا ہو، یہ بچ کر چلنا، پھونک کر قدم رکھنا، کہیں کسی کا حق نہ مار بیٹھوں، کہیں کسی کے اوپر کوئی زیادتی نہ مجھ سے ہو جائے، کہیں میری زبان ہی کسی کے اوپر کوئی زیادتی کی مرتکب نہ ہو جائے، کہیں میں کسی کا دل نہ توڑ دوں، کہیں میں کسی کے احساسات کو مجبور نہ کر دوں۔ یہ انسان کا پھونک کر قدم رکھنا کہ لوگ سانس بھی آہستہ کے نازک ہے، بہت کام، آفاق کی اس کار گئے شیشہ گری کا، انسان جب پھونک کر قدم رکھتا ہے، یہ ہے تقویٰ۔ یہ دوسرا وصف ہے ایک شخص کے اندر، گویا کہ اس کی اخلاقی حص بہت کمی ہے، بیدار ہے، ایسا نہیں ہے کہ بے پرواہ ہو گیا ہو، کچھ بھی ہوا کرے، حلال ہو حرام ہو، جائز ہو ناجائز ہو، صحیح ہو غلط ہو، کسی راستے سے بھی مقصد پورا ہو رہا ہو، بائی ہک اور بائی کروک جس طرح بھی ہو جائے، یہ نہیں، بلکہ یہ کہ پھونک کر قدم رکھ رہا ہو انسان۔ اور یہ ظاہر بات ہے کہ اسلام کے بغیر بھی ہوتا ہے، ایک شخص مسلمان نہیں ہے لیکن یہ اس قدر بنیادی اخلاقی حص موجود ہے، وہ لوگوں کے احساسات کا خیال رکھتا ہے، وہ کسی کی حق تلفی نہیں کرتا، کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، کسی سے جھوٹ نہیں بول رہا ہے، وعدہ خلافی نہیں کر رہا ہے، تو گویا کہ جو بنیادی انسانی اخلاقیات ہیں اس پر کوئی شخص اس معیار پر پورا اتر رہا ہو، اس میں ہمدردی ہو، اس میں رافت ہو، اس میں نرمی ہو، جیسے کہ ابھی حدیث میں نے آپ کو سنائی، من یعلم الرشد فقد حرم الخیر کلہ، جو شخص دل کی نرمی سے محروم ہو گیا وہ کل کے کل خیر سے محروم ہو گیا، خیر دکھتے اس کے اندر۔ کٹھور دل انسان جو ہے در حقیقت وہ خیر سے بالکل محروم ہوتے ہیں، چاہے نمازوں اور روزوں کے انبار لگانے ہو، وہ ایک علیحدہ شے ہے، وہ عبادت ہے، اس کا اجر و ثواب انہیں اور ان کے حساب میں جو ہے وہ درج ہو جائے گا، لیکن ایک نیکی ہے، وہ نیکی جو ہے اس کا در حقیقت جو اس کی اصل بنیاد ہے وہ دل کی نرمی، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ تعاف کے لیے کچھ کم رکھے قربیاں، اگر اس سے کوئی شخص محروم ہے تو خیر سے محروم۔ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب۔ نماز اور زکات سے مقدم یہ چیزیں آ رہی ہیں، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو ہے در حقیقت تقویٰ اور دل کی نرمی ہے، جس سے کہ جود اور سخا پیدا ہو، یہ دو پریریکوزٹس ہیں مقام صدیقیت کے، یہ دو چیزیں موجود ہوگی تو صدیقیت کا کوئی امکان نظر آئے گا، جو یہاں رہ گیا وہ تو رہ ہی گیا۔ اور تیسرا بس کیا ہے، وہ صدق بالحسنی، ہر بھلی بات کی تصدیق کے لیے انسان تیار رہے، جیسے کہ فیصلہ کیا ہوا ہے
کہ جو بات سامنے آئے گی دل گواہی دے گا کہ صحیح ہے، فوراً مان لوں گا۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص جو ہے گفتگو کے اندر مصروف ہے تو بحث و مباحثے کی شکل ہو گئی ہے، اور وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ میرا جو مقابل کہہ لیجیے جو بھی فریق ثانی ہے بات اس کی صحیح ہے، میں غلط موقف ہوں، لیکن وہ اڑ جاتا ہے اپنی ضد، اپنی انانیت، حق دھرمی، کہیں میری توہین نہ ہو جائے، اور خاص طور پر جبکہ کچھ اور لوگ بھی موجود ہوں جو سن رہے ہوں تو یہ فتنہ اور زیادہ بڑا ہو جاتا کہ یہ کیا کہیں گے، تالی پٹ جائے گی کہ یہ تو ہمارا آدمی جو ہے یہ تو شکست کھا گیا۔ مناظروں میں یہی ہوتا ہے، لیکن ایک وقت یہ ہے کہ جیسے ہی کسی کی بات جو ہے دل گواہی دے کے صحیح ہے فوراً تسلیم کر لیا کہ ہاں یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے۔ اگر یہ جذبہ ہے تو صدیقیت کی تکمیل ہوگی۔ بسا اوقات ایک تو میں نے بات عرض کی ہے نا کہ آدمی کے سامنے صرف اپنی نفسانیت رکاوٹ بن جاتی ہے، کیسے مان لوں، اس کا مطلب ہے میں شکست کھا گیا، یہ جیت گیا۔ اس کے علاوہ اور بہت سی چیزیں ہیں۔ اس بات کو مان لینے کا مطلب ہوگا کہ میرے دنیاوی مفادات کے اوپر زد پڑے گی۔ اس بات کو مان لینے کا مطلب یہ ہوگا کہ میری چودراہٹ ختم ہو جائے گی۔ اس بات کو میں مان لوں تو میرا جو لوگوں کے اندر روب ہے میرے علم کا، تقویٰ کا، وہ ختم ہو جائے گا۔ بہت سی چیزیں ہیں کہ جو انسان کو روکتی ہیں، جیسے کہ فرمایا گیا سورہ نساء میں کہ اے مسلمانوں حق کے علمبردار بن جاؤ، شہید بن کر اللہ کے لیے گواہ بن کر کھڑے ہو جاؤ، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ وَبِالْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، خواہ وہ سچی اور عدل کی بات جو وہ تمہارے اپنے خلاف جا رہی ہو، یا تمہارے والدین کے خلاف جا رہی ہو، یا تمہارے رشتے داروں اور قوم کے خلاف جا رہی ہو، اس کی پرواہ نہ کرو کہ بات کس کے خلاف جا رہی ہے، کس کے مفادات کے اوپر اس سے زد پڑتی ہے، بلکہ جب حق ہے، عدل ہے، انصاف ہے، تسلیم کرو۔ تو یہ تین عناصر ہیں جن سے صدیقیت جو ہے وہ ترکیب پاتی ہے۔ یہ عناصر ترکیبی ہے صدیقیت کے۔ یہی تین عناصر یوں سمجھیے کہ تینوں اپنی آخری اور بلند ترین چوٹی پر ہے حضرت ابوبکر کی شخصیت میں، اور انہی کا عکس کامل آپ کو نظر آئے گا حضرت عثمان کی شخصیت۔ تینوں چیزیں موجود ہیں، وہ اعطا بھی ہے، وہ تقویٰ بھی ہے، اور وہ صدق بالحسنى، تصدیق بالحسنى کی کیفیت بھی ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت میں ایک طرف تو یہ نور صدیقیت موجود ہے۔ میں یہ نور کا لفظ کیوں استعمال کر رہا ہوں؟ دیکھیے سورہ حج میری بڑی محبوب صورتوں میں سے ہے، اور میں نے بارہا اس کا درس دیا ہے، 6 دن میں بھی درس مکمل کیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں بھی یہ مضمون آیا ہے کہ فرمایا گیا ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم۔ یہ جو صدیقین اور شہداء ہیں ان کا اجر اور ان کا نور یہ محفوظ ہے اللہ کے۔ تو یہ دو نور ہیں، نور صدیقیت اور نور شہادت، اس لیے میں لفظ نور استعمال کر رہا ہوں قرآن مجید کی سورہ حدید کی ان دو آیات کے حوالے سے۔ ان میں سے ایک نور صدیقیت ہے، ایک نور شہادت ہے۔ نور شہادت کسے کہتے ہیں اسے سمجھ لیجئے۔ نور صدیقیت میں انسان کی طبیعت کی نیکی، تقویٰ، اعطاء، سخاوت، تصدیق بالحسنى، یہ تین عناصر ترکیبی ہیں۔ تینوں کا تعلق جو ہے یوں سمجھیے علم اور حکمت اور فطرت کے ساتھ ہے، فطرت صحیحہ، فطرت سلیمہ۔ لیکن انسانی شخصیت کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے، وہ ہے عمل کا پہلو، عمل کا جذبہ، عمل کی استعداد۔ ایک انسان جو ہے وہ مفکر ہے، وہ غور و فکر کرتا ہے، فکر کی بڑی بلندیوں پر پرواز کر رہا ہے، ضروری نہیں کہ اس کا عمل بھی اتنا ہی اس کے ساتھ دے سکے، اس کا ہم بدل ہو، متوازن شخصیت کے اس اعتبار سے ہو۔ اسی لیے وہ علامہ اقبال کا اس مصرع جو ہے کہ لاکھ حکیم سر بجائے ایک کلیم سر بکف۔ ایک حکیم انسان کا تو آپ نے نقشہ دیکھا ہوگا، علامہ اقبال کی ایک تصویر ہے، سر کو پکڑے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، کسی گہرے غور و فکر کے اندر جو ہے معلوم ہوتا ہے کہ ڈوبے ہوئے ہیں، اور جب سر جھکا ہوا ہوتا ہے تو ایسے ہی ہے جیسے کہ سر بجائے گریبان میں اپنا سر جو ہے گریبان کی طرف اس کا رخ ہے۔ تو لاکھ حکیم سر بجائے، حکیم تو اسی طریقے سے اپنے گریبان میں اپنا سر دیے ہوئے غور و فکر میں منہمک رہتا ہے، سوچ وچار، اس کے اندر وہ فعالیت، وہ جو اس کے اندر ایک عمل کا جذبہ جو ہے وہ اتنا نہیں ہوتا عام طور پر۔ اور ایک کلیم سر بکف، ایک کیفیت یہ ہے کہ سر پر
سر جو ہے ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آ جائے. تو یہ دو کا جو تقابل کیا علامہ اقبال نے، اسی کے حوالے سے سمجھیے کہ صدیقیت جو ہے وہ فطرت کی سلامتی، فکر کی صحت، عقل کی درستی، سوچ بچار کا صحیح ہونا، یہ در حقیقت اس سے عبارت ہے. جبکہ شہادت ایک عملی جو ایسپیکٹ ہے انسانی زندگی کا، جس میں کہ حق کی تبلیغ، حق کی اشاعت، حق کو پھیلانا، اس کے لیے تن من دھن لگا دینا، اس کے لیے جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آ جانا، یہ در حقیقت شہادت کا مفہوم ہے. اور یہ شہادت صرف اللہ کی راہ میں قتل ہونے کا نام نہیں ہے. یہ کیفیت جن میں موجود ہے، وہ چاہے بستر پر ان کا انتقال ہو، وہ شہید ہے، وہ شہداء ہے. تمام انبیاء شہداء ہیں، اگرچہ وہ اللہ کی راہ میں شہید تو چل ہی ہوئے ہیں. حضرت یحییٰ ہوئے، حضرت زکریا ہوئے، یا اور بھی ہوئے ہوں گے جن کا قرآن میں ذکر نہیں. لیکن یہ کہ باقی انبیاء، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، یہ تو آخر جن کی موت جو ہے وہ تبھی انتقال ہوا ہے ان کا، لیکن سب شہداء ہیں یہ، اس لیے کہ انہوں نے گواہی دی ہے حق کی، اور گواہی دی ہے سر کو ہتھیلی پر رکھ کر. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب توحید کا نعرہ بلند کیا ہے شہر ار میں، تو ظاہر بات ہے کہ جان ہتھیلی پر رکھ کر نعرہ بلند کیا ہے، کودنا پڑا ہے آگ میں، چاہے اللہ نے انہیں بچا لیا لیکن بہرحال وہ تو کود پڑے ہیں آگ کے اندر. تو در حقیقت یہ جو ایک کیفیت ہے کہ حق کے لیے تن من دھن لگا دینا، حق کے غلبے کے لیے، حق کا بول بالا کرنے کے لیے اپنی تمام جو بھی صلاحیتیں، قوتیں اور جو بھی وسائل و ذرائع ہیں ان کو کھپا دینا، یہ ہے شہادت. یہ در حقیقت گویا کہ اس شخصیت کے عملی روح کی طرف اس کا اشارہ ہے. یہ دوسرا مرتبہ. البتہ یہ ضرور ہے کہ ایسے اشخاص جب اللہ کی راہ میں فی الواقع بھی شہید ہو جائیں، جن کی گردن بھی کٹ جائے اللہ کی راہ میں، تو گویا کہ ان کی شہادت پر آخری مہر تصدیق سخت ہو گئی. شہید تو وہ پہلے بھی تھے، لیکن یہ کہ جب اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے، گواہ تو تھے، گواہی میں کوئی شے جو ہے مانے نہیں ہو رہی تھی، سب کچھ لگا رہے تھے، کھپا رہے تھے، اللہ کی راہ کے مجاہد تو تھے، لیکن جب گردن بھی کٹوا دی تو اب گویا کہ وہ شہادت کا مرتبہ جو ہے بدرجہ تمام انہیں حاصل ہو گیا. یہ ہے در حقیقت دوسرا نور. میں نے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ کیا ہے کہ جدید سائیکالوجی میں بھی انسانی شخصیتوں کی جو ترکیب ہے، خدا پنج انگوش یکساں نہ کرت، نہ ہر زن زنستو، نہ ہر مرد مرد. اللہ تعالیٰ نے اپنی اس تخلیق میں بڑی بو قلمونی رکھی ہے، بڑی رنگا رنگی ہے، مناظمی نہیں ہے. وہ ایک جیسے تمام انسان ہوتے تو یہ دنیا جو ہے اس میں یہ دلچسپی رہتی نا. تو ایک پودے پر گلاب کے اگر 10 پھول لگے ہوئے ہیں تو کوئی سے 2 پھول ایک جیسے نہیں ہوتے، یہ رنگا رنگی ہے. اسی طرح انسانوں کے مزاج اللہ نے مختلف بنائے، تو ان میں 3 قسم کے انسانوں کو جدید سائیکالوجی بھی آئیڈینٹیفائی کرتی ہے علیحدہ علیحدہ. شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی اور بنیاد پر انسانوں کی تقسیم کی ہے، وہ پھر میں کسی اور موقع پر عرض کروں گا. لیکن یہ ہے کہ جدید سائیکالوجی کی 3 اصطلاحات ہیں. ایک انٹروورٹس ہیں، ایک ایکسٹروورٹس ہیں، اور تیسرے ایمبیورٹس. ایکسٹروورٹس وہ لوگ ہیں جو خارج کی دنیا سے زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں، ان کے اندر فعالیت ہے، عمل ہے، بھاگ دوڑ ہے، وہ اس کے اندر زیادہ دلچسپی رکھیں گے، سیر و شکار. ایک انٹروورٹ سے وہ اپنے باطن کے اندر زیادہ جھانکتے رہتے ہیں، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، یہ ایک انداز ہے. اور ایک ہے کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. ایک خارج کی دنیا کو دیکھو اور ایک اپنے اندر جھانکو. وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہاری اپنی فطرت کے اندر جو گواہیاں ہیں کبھی ان کے اندر جھانکو تو صحیح. ابھی کل ایک کتاب نظر سے گزری حضرت بیدل کے فلسفے سے متعلق، علامہ اقبال کی ایک تحریر ہے، میں تو اس سے پہلے واقف بھی نہیں تھا. بیدل کا ایک شعر جو ہے میں نے پہلے بھی آپ کو سنایا ہے کہ ستمست در حوست کا شب کے بے سیر سر و سمندرا، تجھے غنچہ کم نہ جمی دئی درے دل کشا بچمندرا. یہ بڑے ستم کی بات ہے انسان کہ تجھے تیری خواہش جو ہے کھینچتی ہے اس بات کی طرف کہ چلو باغ میں سیر کرو، پھولوں کو دیکھو. ستمست در حوست کا شب کے بے سیر سر و سمندرا، تجھے غنچہ کم نہ جمی دئی. تو خود جو ہے غنچے سے زیادہ کہیں روشن اور کہیں خوبصورت ہے. کبھی اپنے دل کا دروازہ کھول، درے دل کشا بچمن ذرا، اپنے اس دل کے دروازے کو کبھی کھولو، جو اس کے اندر چمن جو ہے اللہ نے آراستہ کیا ہوا، کبھی اس کی سیر کرو.
اور ایک ہے خارج کی دنیا کا مطالعہ کرو. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذکر. بہرحال یہ دو جو ہے ایکسٹروورٹس انٹروورٹس. انٹروورٹس ہے کہ جو صدیقین جن سے نکلتے ہیں، جو غور و فکر کرنے والے، سوچ بچار کرنے والے، پہلے سے خود فطرت کا مطالعہ کر رہے ہیں، اپنی فطرت کی گواہیوں پر غور کر رہے ہیں، وہ کبھی بھی شرک نہیں کرتے. حضرت ابو بکر نے کبھی شرک نہیں کیا، کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا. محمد رسول اللہ نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا. حضور کے بارے میں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نبی تھے پیدائشی، نبی معصوم ہوتا پیدائشی تو اللہ نے بچایا، لیکن حضرت ابو بکر تو نبی نہیں تھے، معصوم نہیں تھے. معلوم ہوا کہ وہ فطرت سلیمہ، فطرت صحیحہ ہے کہ جو انہیں روک رہی ہے، اور ایک خدا واحد کی معرفت جو ہے وہ دل میں پہلے سے موجود ہے. بالکل یہی شان حضرت عثمان کی ہے، کبھی انہوں نے کسی بت کو سجدہ نہیں کیا. ان کا اپنا فرمانا، میں نے کبھی شراب نہیں پی، کسی ایام جاہلیت کے اندر بھی کبھی زنا نہیں کیا. یہ در حقیقت وہ اخلاق کی درستی، بنیادی انسانی اخلاقیات، فطرت کی سلامتی، یہ ہوتے ہیں صدیقین. جبکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر تو بھلائی ہے، خیر ہے، دل میں ان کے بھی نیکی موجود ہے، لیکن ایکسٹروورٹ ہونے کی وجہ سے کبھی انہوں نے اپنی فطرت کی گواہیوں کو سنا ہی نہیں، دھیان ہی نہیں دیا. وہ خارج کی دنیا میں مگن ہے، لگے ہوئے ہیں، غور و فکر کر رہے ہیں. غور و فکر نہیں کر رہے بلکہ مشغول ہیں گفتگو میں، بلکہ یہ کہ حضرت عمر اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں کامل مثال ہے شہداء کی. 6 برس لگ گئے ایمان لانے میں. حضرت حمزہ کو کیا رکاوٹ تھی؟ کوئی حضور سے حسد نہیں ہو سکتا تھا، کوئی خاندانی رقابت نہیں تھی. سگے چچا بھتیجے، کون سی خاندانی رقابت آ جائے گی؟ خالہ زاد بھائی ہیں دونوں، کون سی رقابت آ جائے گی؟ پھر یہ کہ ایک ہی لونڈی کا دودھ پیا ہے دونوں نے، دودھ شریک بھائی ہیں. ہم عمر ہیں بالکل حضرت حمزہ، ہم جوڑی ہیں حضور اور حضرت حمزہ، بچپن کے ساتھ کھیلنے والے. انتہائی محبت ہے حضرت حمزہ کے دل میں حضرت محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ. پھر 6 برس بیت گئے، لوگ ایمان لا رہے ہیں، گھر گھر میں ایمان کا چراغ روشن ہو رہا ہے. کم سے کم 39 افراد یا 38 افراد ایمان لا چکے ہیں. حمزہ کیوں ایمان نہیں لائے؟ صرف عدم دلچسپی. انہیں دلچسپی نہیں تھی ان چیزوں سے. وہ تو اپنا کمان اپنے کندھے پہ ڈالی، تلوار لی ہاتھ میں، نکل گئے. بلکہ میں شاید پہلے بھی میں نے عرض کیا ہو، میں جب بھی حضرت حمزہ کی شخصیت پر غور کرتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ وہ اپنے جد امجد حضرت اسماعیل کا گویا کہ بالکل نقش ثانی ہے. حضرت اسماعیل کا بھی یہی تھا. حضرت ابراہیم 2 مرتبہ آئے ملاقات کے لیے، ملاقات نہیں. کہاں سے چل کر فلسطین سے اور مکے چل کر آ رہے ہیں، ملاقات نہیں. وہ نکلے ہوئے شکار پر، وہ شکاری تھے، لہذا کئی دن کیا ہفتوں پہاڑ رہتے تھے. اس طریقے سے حضرت حمزہ کا معاملہ بھی تھا. وہ تو شکاری آدمی، باہر سیر و شکار سے دلچسپی ہے، اسی کے اندر مگن ہے. انہیں بس سنتے رہتے ہیں کہ آج یہ ہو گیا، آج وہ ہو گیا. اچانک ایک روز لونڈی وہی کہتی ہے کہ آج تو آپ کے بھتیجے کے ساتھ ابو جہل نے بہت برا سلوک کیا ہے، بڑی توہین کی ہے. بس گھر میں داخل نہیں ہوئے، وہیں سے سیدھے پہنچے جہاں ابو جہل بیٹھا ہوا تھا. اس کو ڈانٹا ہے، سر پر کمان ماری ہے، اس کے سر پھاڑ دیا ابو جہل کا، اور کہا کہ آئندہ اگر تم نے کوئی گستاخی کا معاملہ کیا میرے بھتیجے کے ساتھ تو مجھ سے زیادہ برا نہیں ہوگا. اچانک اسی وقت طبیعت کے اندر پتہ نہیں کیا تبدیلی آئی ہے. اچھا ٹھیک ہے، میں اس پر ایمان لایا، آؤ مقابلہ کرو. یہ ایمان ہے حضرت حمزہ. معلوم ہوا اندر کوئی مواد موجود تھا، صرف نشتر دکھانا تھا، جذباتی طور پر کوئی نشتر لگا ہے، اور وہ اندر سے جو ہے جو اصل محبت بھی تھی اور صلاحیت بھی تھی، لیکن خول اوپر چڑھا ہوا تھا. وہ خول تھا عدم توجہی کا خول، اور کوئی دشمنی نہیں تھی، کوئی بغض نہیں تھا، کوئی حسد نہیں تھا، کوئی اور سبب جو ہے رکاوٹ نہیں بن رہا ہے سوائے اس کے کہ عدم توجہ. تو در حقیقت ایسے لوگ جو ہوتے ہیں جو فطرتاً بہت فعال ہوتے ہیں، وہ آتے تو دیر میں ہیں لیکن پھر اپنے عمل کے اعتبار سے وہ پچھلوں کو جو پہلے والے ہیں ان کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں. جیسے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کتنے ہی بعد میں آنے والے ہیں کہ جو پہلوں کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں. اس لیے کہ بعد میں تو اس لیے آئے کہ طبیعت میں وہ مادہ اس طرح کا تھا نہیں کہ فوراً ایمان لے آتے، عدم توجہ ہی تھی، ایکسٹروورٹس تھے. لیکن یہ کہ ایمان لانے کے بعد پھر یہ ہے کہ وہی سب سے بڑا تقویت کا سبب بن گئے.
حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہی تو پھر مسلمانوں کی تقویت کا سبب بنے. پہلی مرتبہ حضرت عمر ہے جو جا کر طواف کر رہے ہیں اور اعلان کے ساتھ طواف کر رہے ہیں، اپنے ایمان کا اعلان کرتے ہوئے طواف کر رہے ہیں. اور ہجرت بھی جب کی ہے تو آ کر طواف کیا ہے، باقی تمام صحابہ جو ہے وہ چھپ کر گئے ہیں. حضرت عمر نے طواف کیا آ کر خانہ کعبہ کا، اور یہ سب لوگ بڑے بڑے چودھری جو ہے قریش کے بیٹھے ہوئے تھے، اپنی اپنی وہ چوپالیں لیے ہوئے. اعلان عام کیا ہے کہ لوگوں سن لو، میں ہجرت کر رہا ہوں، میں مدینے جا رہا ہوں، اور اگر کوئی میرا راستہ روکنا چاہتا ہے تو اس پہاڑ کے ادھر آ کر مجھ سے مقابلہ کر لے. کوئی شخص اگر یہ چاہتا ہے کہ اسے اس کی ماں روئے تو آئے اور مجھ سے مقابلہ کرے. معاملہ یہ ہوتا ہے، شہادت در حقیقت یہ ہے وہ مزاج. اور یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر نے دعا کی تھی، پروردگار مجھے شہادت کی موت عطا فرما، لیکن میری یہ شہادت تیرے نبی کے شہر میں ہو. اس لیے کہ خلافت کا بوجھ ہے کندھے کے اوپر، جائیں تو کیسے جائیں. ایک مرتبہ جبکہ ایران میں مسلمان افواج کو کچھ شکستیں ہوئی ہیں اور صورت خاصی کریٹیکل ہو گئی تھی، تو حضرت عمر نے فیصلہ کیا تھا کہ میں خود وہاں سے جنگ پر جاؤں. لیکن حضرت علی نے روکا کہ آپ غلط بات سوچ رہے ہیں. بڑی پیاری مثال دی کہ چکی اسی وقت تک پیستی ہے جب تک کہ وہ کلی جو ہے وہ قائم رہے اپنی جگہ پر. کلی کے گرد گھومتی ہے چکی. آپ تو اس کلی کے مانند ہے. یہ عالم اسلام، یہ امت مسلمہ جو ہے، اس کی چکی چلے گی اسی وقت تک جب تک کہ یہ کلی یہاں موجود ہوگی. آپ یہاں سے ہرگز نہیں جا سکتے. اور یہ بہترین اور صائب ترین مشورہ تھا حضرت علی کا رضی اللہ تعالیٰ. بلکہ حضرت علی کا ایک اور مجھے یاد آ گیا اب اسی کے حوالے سے، کہ جس زمانے میں یہ حضرت علی کے دور خلافت میں جھگڑے ہو رہے تھے اور جنگیں تھیں، تو کسی شخص نے غالباً شرارت آمیز انداز میں کہا ہوگا حضرت علی سے کہ کیا سبب ہے کہ جو ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا دور خلافت تھا اس میں امن تھا، چین تھا، کوئی آپس سے اختلافات نہیں تھے، اور آپ کے دور خلافت میں اتنے جھگڑے، اتنی جنگیں، خانہ جنگی. تو یہ ذہانت اور فطانت کی بھی بہت بڑی دلیل ہے. فوری طور پر جواب، اور جواب بھی 100% صحیح. وہ جواب مجھے اس لیے یاد آیا کہ ابھی مشورے کی بات ہو رہی تھی. حضرت علی نے فرمایا کہ یہ اس لیے ہے کہ ان کے مشیر ہم تھے اور ہمارے مشیر تم ہو. تو جواب جو ہے وہ بہترین دیا ہے اور معلوم ہوتا. اس لیے میں نے کہا کہ کوئی کسی شخص نے شرارت آمیز انداز میں یہ بات کہی ہوگی جس کا جواب حضرت علی نے پھر یہ دیا کہ ہمارے مشیر تم ہو، ان کے مشیر ہم تھے. اور بہترین وزیر اور بہترین مشیر تھے حضرت علی، اس میں کوئی شک نہیں. سارا نظام مملکت جو ہے، جو یوں سمجھیے کہ جو چیف سیکرٹری ہوتا ہے کسی حکومت کا، جس طریقے سے وہ پورے نظم کو سنبھالتا ہے، تو حضرت عمر کے چیف سیکرٹری حضرت علی تھے رضی اللہ تعالیٰ. انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ کو نہیں جانا چاہیے. اس لیے حضرت عمر نے جو دعا کی تھی، پروردگار مجھے شہادت کی موت دے، اور میری یہ شہادت جو ہے تیرے نبی کے شہر کے اندر ہوا، وہاں ہوئی. اور جو بھی ابو لولو فیروز جس نے کہ آپ کو شہید کیا ہے، وہ ایک علیحدہ واقعہ ہے. بہرحال یہ جو شہادت کا رنگ ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ تباہی پہنائی. تو نور صدیقیت اور نور شہادت یہ دونوں موجود ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے اندر. میرے نزدیک ذوالنورین کا سب سے بڑا مصداق جو ہے، یہ لقب کیوں ملا ہے؟ لہم اجرہم ونورہم. یہ نور جو ہے اولئک وہ لوگ ہیں صدیقون والشہداء عند ربہم لہم اجرہم ونورہم. تو صدیقیت اور شہادت یہ دونوں انوار جس شخصیت کے اندر جمع ہوئے ہیں وہ حضرت عثمان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی کے حوالے سے مزید چند باتیں آپ کو بتاؤں کہ یہ تسمیہ کا صیغہ جو ہے شاید اس طرح جمع ہوا ہے حضرت عثمان کی شخصیت کے اندر. ذوالنورین کے حوالے ہی سے یہ چند باتیں یاد رہ جائیں گی آپ کو. حضرت عثمان کا ایک شرف یہ ہے کہ 2 ہجرتیں، صاحب ہجرتین، 2 ہجرتوں والے، ہجرت حبشہ میں بھی شریک اور ہجرت مدینہ میں بھی شریک. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں یہ 2 ہجرتیں ہوئی اور دونوں میں حضرت عثمان شامل. نمبر 3، حضرت عثمان کو 2 مرتبہ حضور نے ان کی غیبوبت کے باوجود حاضر فرض کیا. 2 مرتبہ ہوا. ایک تو غزوہ بدر میں حضرت عثمان شریک نہیں تھے کیونکہ حضور کا حکم تھا کہ اپنی زوجہ محترمہ حضرت رقیہ بنت رسول رضی اللہ تعالی عنہا ان کی تیمارداری کے لیے عثمان تم رک جاؤ، تو غزوہ بدر میں شریک نہیں ہے. لیکن جب مال غنیمت کی تقسیم ہوئی ہے بدر کی، تو حضور نے حضرت عثمان کا حصہ بھی لگایا
اس لیے کہ وہ حکم روکے گئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے، لہذا موجود نہیں ہے مگر موجود فرض کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ ایک مرتبہ غزوہ بدر پر ہوا، دوسری مرتبہ صلح حدیبیہ، حضرت عثمان نہیں ہے، اور یہ تو صلح لی ہی کو جو بیعت رضوان ہوئی ہے وہ ہوئی اس وجہ سے کہ خبر یہ ہو گئی تھی کہ شاید انہیں شہید کر دیا گیا ہے، تو حضور نے پھر بیعت لی صحابہ سے، بیعت علی الموت یا بیعت علی لا نفر اللہ نفر، اس بات کی بیعت کہ ہم پیٹ نہیں دکھائیں گے، اب ہم یعنی پیٹ موڑ کر نہیں بھاگیں گے، اپنی گردنیں یہیں کٹوا دیں گے۔ سب نے موت پر بیعت کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس وقت حضور نے پھر آخر میں اپنے ہی ایک ہاتھ کو اپنے ہاتھ پر رکھ کر کہا یہ ہاتھ عثمان کا ہے اور یہ عثمان کی بیعت ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دو مواقع ہیں جن میں حضرت عثمان کے عدم موجودگی جو ہے بالفعل اس کے باوجود انہیں موجود تسلیم کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ فرمایا کہ بدر کے مال غنیمت میں سے حصہ دیا اور بیعت رضوان میں، اور اس سے بڑی اب کیا بات ہوگی غور کیجئے، اس سے بڑی سعادت، اس سے بڑی فضیلت کہ حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دیا ہے حضور نے اپنے دستے مبارک کو، اور اپنے ہی ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ پر بیعت کی ہے کہ یہ ہے عثمان کا ہاتھ اور یہ بیعت عثمان کی ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ اچھا، اس سے یہ بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ حضور کے علم میں تھا کہ وہ شہید نہیں ہوئے، ورنہ یہ بیعت آپ نہ لیتے۔ لیکن یہ کہ جو خبر مل گئی تھی، جو بات ہو چکی تھی، علم ذاتی کی بنیاد پر معاملات نہیں ہوا کرتے۔ دنیا میں آپ کو معلوم ہے اصول ہے کہ ایک جج ہے اگر وہ خود جانتا ہے کسی مقدمے کے بارے میں کوئی بات تو اب اسے جج نہیں ہونا چاہیے، وہاں وہ پھر کسی اور جج کے پاس مقدمہ منتقل کر کے وہاں گواہ کی حیثیت سے پیش ہو۔ کوئی جج اپنے علم ذاتی کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کرے گا، بلکہ اصول میں سے سمجھ لیجیے۔ اس لیے کہ اگر آپ کے علم میں کوئی بات ہے تو اب آپ کی حیثیت گواہ کی ہے، اب آپ کٹہرے میں کھڑے ہو اور وہ آپ کا جو فریق ثانی ہے اس کے وکیل کو پورا موقع دے کہ وہ آپ پر جرا کرے کہ آپ کی گواہی واقعتاً صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو مغالطہ ہو گیا ہو، آپ نے کچھ اور دیکھ لیا ہو جبکہ حقیقت کچھ اور ہو۔ 100 طرح کے امکانات موجود ہیں، انسان کی نگاہ جو ہے دھوکہ دے جاتی ہے انسان کو، لہذا ذاتی ان کی بنیاد پر فیصلہ کرنے کا نہیں ہوتا معاملہ، بلکہ وہ تو جو گواہی ہے اس کی بنیاد پر۔ ورنہ کیسے ممکن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں کہ لوگوں تم میں سے کچھ لوگ چند زبان ہوتے ہیں اور وہ آتے ہیں اور مجھ سے اپنے حق میں فیصلہ کروا لیتے ہیں، لیکن جان لو کہ اگر خلاف حق تم نے کوئی فیصلہ میرے ہاتھ سے کروا لیا تو وہ تم جہنم کا ٹکڑا لے کر جاؤ گے، زمین کا ٹکڑا نہیں ہوگا۔ جیسے زمین کا کوئی قطعہ اس کا فیصلہ ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ تو ہر وقت حضور کو اطلاع دے سکتا ہے، خبر پہنچا سکتا ہے۔ حضور کے ہاتھ سے کسی غلط فیصلے کا کیا سوال، اور کس قدر یہ بات جو ہے وہ ایک اعتبار سے توہین آمیز بن جاتی ہوگی۔ جو لوگ غلط فیصلہ حضور سے کروا کے جاتے ہوں گے ان کے دل میں تو 100 شبہات پیدا ہو جاتے ہوں گے، یہ رسول نہیں ہے۔ اگر رسول ہوتے تو ان کو معلوم ہوتا کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ میں صحیح نہیں کر رہا اور اصل حقیقت تو یہ ہے، لیکن اس سب کے باوجود اللہ کا قاعدہ وہی ہے۔ علم ذاتی کو علیحدہ رکھیے، فیصلہ ہوگا جو حقائق ہے، فیکٹس آف دی کیس جو سامنے آئے ہیں، جو مبرہن ہو چکے ہیں، جو شہادتیں کے واقعتیں سامنے آئی ہیں، ان کے بنیاد پر فیصلہ ہوگا۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت جو حضرت عثمان کی لی ہے، اس سے اشارہ ملتا ہے کہ آپ کے علم میں ہے کہ حضرت عثمان شہید نہیں ہوئے۔ البتہ جو سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے جو لوگوں کے سامنے ہے، جو علی رؤوس الاشہاد کی صورتحال ہے، اس کا تقاضا تھا جو آپ نے پورا کیا کہ اب اگر یہ صورتحال ہے تو آؤ بیعت کرو، اور بیعت ہوئی ہے اور بیعت علی الموت ہوئی۔ تو 2 مرتبہ ایسا ہوا، 2 ہجرتیں اور 2 ہی مرتبہ یہ معاملہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے ان کی عدم موجودگی کے باوجود موجود فرض کیا اور وہ معاملہ کیا جو موجود لوگوں کے ساتھ تھا۔ ایک اور اس ذو کی شان ہے اور وہ بڑی عجیب ہے، وہ تاریخ کی پرانے جو ادوار ہیں ان کے حوالے سے میں آپ سے عرض کروں گا، اور سورہ کہف سے میرا تو سارے غور و فکر کا مبنا و مدار جو ہے مرکز و محور قرآن مجید ہے۔ سورہ کہف کے ضمن میں یہ حقیقت آپ کے سامنے موجود ہوگی کہ 2 انتہائی کیفیات ہو سکتی ہیں جو اہل ایمان کو پیش آ سکتی ہیں اس دنیا میں، ان دونوں کا تذکرہ سورہ کہف میں ہے۔ ایک کیفیت تو وہ ہے کہ ایک کسی صاحب ایمان کو اپنا ایمان بچانے کے لیے چھپ جانا پڑے، یا جیسے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت آئے گا کہ ایک بندہ مومن کی بہترین متاع وہ بکریاں ہوں گی جنہیں لے کر وہ پہاڑوں میں چلا جائے گا اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، یعنی انسانی معاشرے میں رہتے ہوئے ایمان پر قائم رہنا ممکن نہیں رہے گا، لہذا وہ کہیں چلا جائے گا،
کہیں پہاڑوں کے اندر چلا جائے گا، بکریوں کا دودھ پیے گا اور بکریوں کو چرائے گا اور پوری دنیا سے منقطع کر لے گا اپنے آپ کو ایمان کو بچانے کے لیے۔ ایک انتہا یہ ہوتی ہے، وہ ہے اصحاب کہف کا واقعہ۔ وہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے کہف میں چلے گئے، غار میں جا کے روپوش ہو گئے، اللہ نے 300 برس تک ان کو سلائے رکھا۔ ایک واقعہ یہ ہے۔ دوسرا واقعہ ذوالقرنین۔ اب دیکھیے سورہ کہف کے شروع میں اصحاب کہف کا واقعہ اور اختتام پر ذوالقرنین۔ ذوالقرنین کون ہے؟ اللہ کا ایک نیک بندہ، اللہ کا ایک بڑا عادل اور بہت نیک، بہت ہی نیک سرشت انسان، نیک اتوار انسان، اور اللہ نے اسے وہ عظمت دی، وہ سلطنت دی کہ قرآن مجید تو ذکر کرتا ہے کہ جب وہ مشرق تک پہنچا، سورج کے غروب ہونے کے مقام تک پہنچا، مغرب و مشرق جسے ہم شرق و غرب کہتے ہیں، اس کا وہ مالک ہو گیا گویا۔ اور تیسری ان کی اور ہے بین السدین جو مہم ہے۔ تو یہ حضرت ذوالقرنین کی شخصیت جو ہے ہمارے ہاں کافی عرصے تک، بلکہ اس صدی کے شروع تک یوں سمجھیے کہ اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا ہمیں، اس لیے کہ یہ تاریخ کا مسئلہ تھا، اور اس تاریخ کے مسئلے میں حدیث میں یا قرآن میں کوئی تصریح مزید موجود نہیں، بس ایک ذوالقرنین تھے جن کی بڑی عظیم سلطنت تھی، بہت نیک آدمی تھے۔ انہوں نے حتی اذا بلغ مغرب الشمس اور مطلع الشمس اور بین السدین 3 مہمیں ہیں ان کی جن کا ذکر ہے۔ اب تھے کون وہ؟ عام طور پر ہمارے مفسرین نے خیال ظاہر کیا کہ وہ سکندر مقدونی تھا، یہ جو چلا تھا مقدونیہ سے اور آ گیا تھا بیاس تک کے شاید اس کا ذکر۔ حالانکہ سکندر مقدونی کے اخلاق اور اطوار اور کردار کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ بہت ہی گھٹیا انسان، اس کی ماں ایک نہایت بڑی عورت تھی اور اسی کا سارا کردار جو ہے وہ اس شخص کے اندر بھی موجود تھا، تو وہ تو کسی درجے میں بھی ذوالقرنین جو ہے اس کی شخصیت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ مولانا ابوالکلام آزاد، یہ ان کا کمال ہے اور ان کی یہ خدمت ہے۔ سورہ کہف کے بعد مباحث جو ہے ان کے بارے میں بڑی تفصیل سے انہوں نے اصحاب کہف کے بارے میں بھی، پھر ذوالقرنین کے بارے میں بھی، یاجوج و ماجوج کے بارے میں بھی، جن حضرات کو بھی دلچسپی ہو وہ ترجمان القرآن کی جلد 2 میں جو سورہ کہف کا حصہ ہے اس میں ان چیزوں کا مطالعہ کریں۔ وہ یہ سائرس تھے، بہت بڑے شہنشاہ اور یہودیوں کے محسن تھے وہ، اس لیے کہ انہوں نے یہودیوں کو اسیری سے رہائی دلائی تھی اور بیت المقدس دوبارہ تعمیر کرنے کی اجازت دی تھی، لہذا وہ محسن تھے بنی اسرائیل کے۔ یہی وجہ ہے کہ بنی اسرائیل انہیں یاد رکھتے تھے اور انہوں نے سوال کیا تھا، حضور سے کروایا تھا قریش کے ذریعے سے کہ ذوالقرنین کون تھے۔ بہرحال اب جو حقیقت منکشف ہوئی ہے وہ سائرس یا کیخورس، جن کی 2500 سالہ برسی شہنشاہ ایران نے منائی تھی کچھ عرصے پہلے، 2500 برس پہلے یہ شخص تھا، اور اس کی حکومت جو تھی کیونکہ اس وقت کی متمدن دنیا یہی تھی لہذا اس کو شرق و غرب سے تعبیر کیا۔ ہمارا جو علاقہ مکران کا ہے یہاں سے اس کی سلطنت شروع ہوتی تھی، اور ایشیائے کوچک بحیرہ روم کا ساحل جو ہے یہ مغرب الشمس ہے، سورج گویا کے سمندر کے اندر غروب ہو جاتا ہے، تو یہ متمدن دنیا یہ یہاں سے وہاں تک جزیرہ نمائے عرب کو اس کو نکال دیجئے، یہ علاقہ تھا ذوالقرنین کا، جس کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے بڑی عظمت کے ساتھ، اور کردار بھی اس کا بہت بلند تھا، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن آپ غور کیجئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت میں یہ دونوں کیفیتیں جمع ہو گئی۔ ایک طرف ان کی سلطنت کا اندازہ کریں گے تو مکران تو یہاں رہ گیا، ماوراء النہر تک بات پہنچی ہوئی تھی، یہ آکسس ریور جو ہے دریائے جیرم یہ وہاں سے بھی اوپر تک ان کی مملکت کی حدود تھی، پورا شمالی افریقہ ان کی مملکت میں شامل ہے، پورا جزیرہ نمائے عرب کو خیر حضور کے دور سے ہی اور خلافت صدیقی خلافت فاروقی اور ایشیائے کوچک میں بس وہ ایک شہر جو ہے وہ رہ گیا تھا، باقی پورا ترکی جو ہے وہ بھی قبضے میں تھا۔ یہ گویا کہ میں نے اندازہ کیا کہ ذوالقرنین کی مملکت کے مقابلے میں کم سے کم 3 گنا علاقہ تھا جس پر کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت قائم تھی۔ تو ایک طرف تو ذوالقرنین سے 3 گنا شان ہے حضرت عثمان کی، لیکن دوسری طرف اصحاب کہف کی شان ہے، اپنے گھر میں محصور رہے ہیں، اور وہ محاصرہ ایسا رہا ہے کہ پانی ان پر بند کر دیا گیا، رسد جو ہے ان کے لیے بند کر دی گئی، شدید ترین محاصرے کی کیفیت میں حضرت عثمان رہے ہیں، تو اصحاب کہف والی شان۔ اچھا پھر یہ کہ ایک وقت یہ نہیں کہ یہ 2 مختلف ادوار ہیں، جس وقت آپ محصور ہیں اس وقت بھی آپ حکمران ہیں پورے عالم اسلام کے، ہر جگہ آپ کا حکم چل رہا ہے۔ حضرت عمرو بن العاص مصر سے درخواستوں پر درخواستیں بھیج رہے ہیں کہ اجازت دیجیے ہم فوج لے کر آئے اور ان بلوائیوں کا قلعہ تباہ کر دیں۔ حضرت امیر معاویہ شام کے گورنر ہیں، ان کی درخواستیں آ رہی، وہ تو قریبی عزیز بھی ہیں، ان کی درخواستیں آ رہی ہیں کہ آپ اجازت دیجیے ہمیں کہ ہم آئے اور ان کی ٹکا بوٹی کر دیں۔
چند ہزار جلوائیوں کی حیثیت کیا ہے؟ اتنی عظیم مملکت کا فرما روا، ماورا النہر بلخ اور بخارا سے لے کر اور وہ موریتانیہ تک کی حکومت جس کی وسیع ہو، اور جس کے پاس ایسے ایسے جرنیل ہو، معاویہ بن ابی سفیان اور ادھر عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سب کے سب لوگ موجود ہیں. لیکن حضرت عثمان اس وقت محسود ہے اور کیا فرما رہے ہیں؟ میں اپنی جان کے دفاع میں کسی کلمہ گو کا خون بہانے کے لیے تیار نہیں. انہیں صرف میری جان سے دشمن ہے، میری جان لینا چاہتے ہیں. اچھا وہ بھی ابھی جرم نہیں ہوا، جب مجھے شہید کرنے کے تب مجرم ہوں گے، تب تم کے ساتھ لے لینا. جب تک وقوع جرم ہوا نہیں تو اس سے پہلے سزا کس بات کی؟ اور باقی یہ ہے اصل میں اسلام کا وہ بہت بڑا بنیادی مسئلہ کہ کلمہ شہادت ڈھال بن جاتا ہے. فَاقْسِمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، انہوں نے اپنا بچاؤ کر لیا اور اپنی جان اور مال محفوظ کر لی مجھ سے. یہ تو میں بیان کر چکا ہوں ابھی ایک دو جملے قبل یہ کہ یہ ہے در حقیقت جو کلمہ شہادت ہے اس کی شان یہ ہے کہ جو شخص بھی کلمہ شہادت ادا کرتا ہے گویا کہ وہ قانون مسلمان ہو گیا. اور اللہ یہ کہ بعد میں یہ معلوم ہو کہ وہ کسی ایسی چیز کا بھی قائل ہے جو اسلام کے منافی اور ایمان کے منافی ہے، تب اس کی تکفیر کی جائے گی. جب تک ایسی کوئی چیز معلوم نہیں ہے وہ مسلمان ہے اور مسلمان کی جان اور مال محفوظ ہے. یہ ہے اصل میں وہ قانون شریعت کا اور دین کا ہمارا بنیادی اصول جس کو حضرت عثمان نے اپنا خون دے کر ثابت کیا کہ ذرا سا اشارہ کریں. حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت طلحہ جیسے لوگ جو ایک ہزار پر بھاری ہے وہ خطابت کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں اجازت دیں. نہیں، بلکہ جب لوگ آئے تو کہتے ہیں کہ جس کو اوپر بھی میرا کوئی حق ہے میں اس حق کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ یہاں سے چلے جاؤ. چلے گئے. آخری وقت میں بھی حضرت علی کے صاحبزادے دونوں حسن اور حسین موجود ہیں. حضرت زبیر کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر موجود ہیں. دروازے پر پہرا دے رہے ہیں کہ کوئی بلوائی داخل نہ ہو جائے. اس سے زائد کی اجازت نہیں ہے خلیفہ کی طرف سے. لیکن یہ کہ پچھواڑے سے لوگ جو ہے وہ آئے ہیں، انہوں نے شہید کیا ہے. اور اس آیت پر خون گرا ہے سورہ بقرہ کیا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. حضرت عثمان کے خون سے وہ صفحہ جو ہے مصحف کا رنگین ہوا ہے اور وہ قرآن کا نسخہ موجود ہے آج بھی دنیا کے اندر جس پر وہ خون کا داغ موجود ہے. تو اصحاب کہف کی شان بھی اور ذوالقرنین کی شان بیک وقت یہ ذوالشانین کہہ لیجیے دو شانے والے ہیں حضرت ابو بکر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دو شانے موجود ہیں. ایک آخری بات اور کر دوں اس کے حوالے سے، یہ صرف میں ذوالنورین کی شرح میں باتیں عرض کر رہا ہوں اور اس لیے دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے حوالے سے آپ کو یہ چیزیں یاد رہیں گی. یہ حضرت عثمان کی فضیلت کے وہ مختلف ابواب ہیں، مختلف دفاتر ہیں کہ اس ایک لفظ کے حوالے سے ہی بہت سی چیزیں آپ کے ذہن کے اندر محفوظ ہو جائیں گی. دیکھیے دو شانیں اب سامنے لائیے، ایک حضرت علی کی شان ہے اور ایک حضرت عمر کی شان ہے. حضرت عمر کی شان کیا ہے؟ دارالاسلام میں مکمل امن، امان، سکون، اتحاد، کوئی اختلاف نہیں، کوئی افتراق نہیں، کوئی انتشار نہیں. بنیان مرصوص ہے امت مسلمہ اور بنیان مرصوص بن کر کفار کے ساتھ قتال ہے، جہاد ہے. دارالاسلام کی توسیع ہو رہی ہے، فتوحات ہو رہی ہے. 10 برس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت کی شان کی ہے. حضرت علی کی شان کیا ہے؟ افتراق ہے، انتشار ہے دور خلافت کی. اور یہ ذہن میں رکھیے کہ اس کا کوئی الزام حضرت علی کی ذات پر نہیں، میں صرف دور خلافت کا نقشہ پیش کر رہا ہوں. خطا کس کی ہے، اصل قصور کس کا ہے، کوتاہی کس کی ہے، سازش کس کی تھی، اسباب کیا تھے، یہ علیحدہ بحث ہے. میں تفصیل سے لکھ چکا ہوں اپنے کتابچے میں اور مختلف مواقع پر بیان بھی میں نے کیا ہے، وہ ایک علیحدہ بحث ہے. لیکن پھر واقع دور خلافت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کی کیفیت کیا ہے؟ افتراق، انتشار، فتنہ، فساد، خانہ جنگی اور باہر کی توسیع ختم. 1 انچ زمین بھی دارالاسلام میں مزید داخل نہیں ہوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4.5 سالہ دور خلافت. مسلمانوں نے مسلمانوں کے گلے کاٹے، مسلمانوں کے ہاتھوں زبیر اور طلحہ شہید ہوئے، مسلمانوں کے ہاتھوں عمار ابن یاسر شہید ہوئے. وہ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت علی کی بروقت مداخلت نے بچا لیا، ورنہ نہ معلوم کیا بے امید ہوتی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ. اس لیے کہ جنگ کے وقت جو کیفیات ہوتی ہیں اور جس طرح لوگوں کے غیظ و غضب کا پارا چڑھا ہوتا کچھ پتہ نہیں. تو حضرت علی تھے،
جنہوں نے احترام کیا ہے اور پھر پورے احترام کے ساتھ حضرت عائشہ کو مدینہ منورہ واپس بھیجا، ورنہ جنگ جمل کے اندر جو صورت ہو گئی 10,000 مسلمان جو ہے وہ کٹ مرائے جنگ جمل میں ایک رات میں، 84,000 مسلمان، 74,000 مسلمان جو ہے وہ ایک جنگ جو ہے اگرچہ وہ کافی طویل عرصے پر پھیلی ہوئی ہے، کئی مہینے تک وہ سلسلہ جاری رہا جنگ صفین کا، اس میں شہید ہوئے۔ تو یہ جو ہوا ہے معاملہ ذہن میں رکھیے کہ یہ حضرت علی کا دور خلافت، یہ حضرت عمر کا دور خلافت، یہ ایک دوسرے کا کنٹراسٹ ہے، ایک دوسرے کی ضد ہے۔ دور خلافت شخصیتوں میں کوئی فرق نہیں، شخصیتوں میں کوئی تفاوت اس معنی میں نہیں ہے کہ کوئی فرق ہو، درجہ ہے، درجے کا اعتبار ہو سکتا ہے، 19-20 کا فرق ہو سکتا ہے، یہ الگ ہے، لیکن یہ ہے کہ شخصیتوں میں حضرت علی بھی اسی طرح کے ہمارے ممدوح بھی ہے، ہمارے محبوب بھی ہے، محمد رسول اللہ کے محبوب ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ان کا مقام اور مرتبہ، ان کا تقویٰ، ان کا ورع، ان کا علم، ان کا فہم، ان کی حکمت اپنی جگہ پر ہے، ان پر کوئی الزام نہیں ہے۔ اس کا الزام اسباب خارجی تھے، وہ علیحدہ بحث ہے کہ وہ کیا تھے، لیکن میں نے اس وقت بیان کیا ہے کہ یہ دو شانیں جو ہے ایک دوسرے کی ضد ہے، جیسے اصحاب کہف کی قسم پرسی اور ذوالقرنین کی سلطنت، مومن وہ بھی مومن یہ بھی، لیکن نقشہ جو ہے دنیاوی اعتبار سے کتنا مختلف۔ اسی طرح عمر اور علی وہ اپنی جگہ پر ایمان اور تقویٰ اور احسان دونوں میں چوٹی کے اوپر ہے، لیکن دور خلافت عمر اور دور خلافت علی میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ حضرت عثمان کے دور خلافت میں یہ دونوں شانیں جمع ہو گئے، یہ دونوں کیفیات، اس لیے کہ تقریباً 10 برس حضرت عمر کا تو دور خلافت ہے ہی کل 10 برس، حضرت عثمان کے 12 برس ہیں، ان میں سے 12 دن کم ہے، صرف 12 دن کم 12 برس، ان میں سے 10 برس بالکل اس شان کے ہیں جو حضرت عمر کی شان ہے، کوئی اختلاف نہیں، کوئی اختلاف نہیں، کوئی ہنگامہ نہیں، کوئی فتنہ نہیں، کوئی فساد نہیں، توسیع ہو رہی ہے۔ پورا یہ ماوراء النہر کا علاقہ حضرت عثمان کے زمانے میں فتح ہوا، حضرت عمر کے دور خلافت میں صرف مصر فتح ہوا تھا، باقی سارا شمالی افریقہ، یہ لیبیا اور موراکو اور موریتانیہ اور الجزائر، یہ پورا علاقہ جو حضرت عثمان کے دور خلافت میں فتح ہوا، ترکی کا اکثر و بیشتر علاقہ حضرت عثمان کے عہد خلافت میں فتح ہوا۔ یہ توسیع کا عمل بھی جاری ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ اندر جو ہے کوئی اختلاف نہیں، کوئی فتنہ نہیں، کوئی فساد نہیں۔ تو 10 برس حضرت عمر کے اور 10 برس حضرت عثمان کے بالکل ایک شان کے، لیکن 2 برس حضرت عثمان کے اور 4 برس حضرت علی کے لیے ایک کیفیت ہے۔ تلوار تو نہیں چلی، لیکن اختلاف اور ہنگامہ اور اختلافات اور بلوے اور لوگوں کی طرف سے غلط پروپیگنڈے اور غلط قسم کے الزامات اور غلط جو ہے چیزوں کا پھیلانا، یہ فتنہ و فساد کی آگ جو ہے، یہ 2 آخری برس جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور کے، یہ بالکل اسی کیفیت کے ہیں، بلکہ انہی میں وہ سلسلہ شروع ہوا کہ جو بالآخر جاری رہا ہے، جو بالآخر منتج ہوا حضرت عثمان کی شہادت پر، اور پھر وہ سلسلہ جاری رہا ہے 4.5 برس تک، تاں کہ بلکہ 5 برس تک کہیے، اس لیے کہ 6 مہینے حضرت حسن کی خلافت بھی شامل کر لیں۔ پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب صلح کر لی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور دستبردار ہو گئے، تو تب یہ فتنہ و فساد ختم ہوا اور پھر عالم اسلام ایک وحدت بن گیا۔ تو ذوالنورین کے حوالے سے یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اب میں اگر آپ نے گفتگو کا رخ بدل رہا ہوں، لیکن یہ کہ اس کے لیے بھی حوالہ میرے سامنے حضرت عثمان ہی کا ہے۔ حضرت عثمان کے فضائل میں سے ایک لفظ عام طور پر جو آپ نے بہت سنا ہوگا اور خطبوں میں، ہمارے ہاں اہل سنت کے خطبوں میں وہ بیان ہوتا ہے، ایک طرف تو یہ کہ حضرت عثمان ابن عفان یہ جو قافیہ ہے اس کے حوالے سے یہ خطبات مرتب کیے گئے ہیں ادبی فصاحت و بلاغت پیدا کرنے کے لیے۔ تو ایک تو کامل الحیاء والایمان، یہ تو 100% درست ہے، کامل الحیاء والایمان۔ اب اس وقت میرے پاس موقع نہیں ہے کہ میں اس کو تفصیلاً بیان کروں، حیا کے بارے میں ان کی جو واقعات آئے ہیں احادیث میں، اور یہاں میں تذکرہ کر دوں کہ یہ چیزیں جو میں آج بیان کر رہا ہوں یہ بمشکل 1/10 حصہ بنے گا ان تمام باتوں کا جو میری اس کتاب کے اندر شہید مظلوم کے اندر موجود ہے۔ اس میں تو میں نے پورا تاریخی پس منظر بھی بیان کر دیا، فتنہ کیا تھا، فتنۃ الکبریٰ کیا تھا، کیا اس کے اسباب تھے، شہادت حضرت عمر فاروق کا پس منظر کیا ہے، شہادت عثمان غنی کا تاریخی پس منظر کیا ہے، سب میں نے بیان کیا ہے۔ اور اس کتاب کے بارے میں ایک روایت میں نقل کر رہا ہوں اپنی طبیعت پر جبر کرتے ہوئے، اس لیے بھی ایک طرح سے اپنی تعریف کے
ذیل میں آ جانے والی شے ہے، مدح خود جو ہے وہ بن جاتی ہے. لیکن اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شاید کسی کے دل میں اس حوالے ہی سے اس کتابچے کے مطالعے کا شوق پیدا ہو جائے، تو اگر یہ خیر پیدا ہو سکتا ہو تو میں اس کے لیے یہ بات جو ہے کرنے کے لیے تیار ہوں. آپ میں سے اکثر حضرات پروفیسر غازی احمد صاحب سے واقف ہوں گے، 2 مرتبہ یہاں جمعے میں خطاب کر چکے ہیں. وہ صالح فطرت نوجوان جو 13 برس کی عمر میں خواب میں مشرف ہوا ہے حضور کی زیارت سے، اور حضور ہی کے دست مبارک پر بیعت کی ہے اسلام کی، اور اس کے بعد ثابت یہ ہو گیا. یہ بھی ہو سکتا ہے دل میں خیال آتا کہ ایسے خواب ہوگا، ایسے انسان نے کوئی بات اپنے ذہن میں ہوگی وہ دیکھ لی، لیکن یہ کہ پھر جو صبر اور ثبات اور استقامت کا ظہور ہوا ہے ان سے کہ تمام اپنی برادری اور خاندان اور رشتہ داروں کی، اور وہ تو برٹش انڈیا کا دور تھا، ابھی وہ تو کوئی پاکستان بننے کے بعد کا واقعہ ہوتا تو سمجھا جا سکتا تھا کہ مسلمان اب یہاں پر سر اقتدار ہیں تو ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وہ اسلام لے آیا ہو شخص. لیکن جس طرح انہوں نے مقابلہ کیا ان تمام چیزوں کا وہ واقعتاً بہت قابل داد ہے. پھر یہ کہ انہوں نے علم دین حاصل کیا، اور فاضل ہے ہمارے دینی جو درس نظامی ہے اس کے ایم اے عربی، ایم اے اسلامیات، MOL، کتنی ڈگریاں ہیں. وہ شخص یہ کہتے ہیں، وہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں نے تمہارا یہ کتابچہ، وہ تو اسے کتاب کہتے ہیں، میں کتابچہ کہہ رہا ہوں، میں نے 8 مرتبہ پڑھا ہے اور ابھی مزید پڑھنے کی خواہش ہے. یہ میں ان کو واقعتاً ایک بہت بڑی نشانی سمجھتا ہوں عظمت صحابہ کی. ان کے دل میں اللہ کے فضل و کرم سے صحابہ سے اتنی محبت ہے، اور وہ شیعوں کے مجمع میں جا کے بھی تقریریں کرتے ہیں. کیونکہ وہ مسلم ہیں، سب لوگوں کو ایک حسن زن ہے، تو شیعہ بھی انہیں بلا لیتے، اور انہوں نے اپنے آپ کو مذہبی گروہ بندیوں سے بالا کر رکھا ہے. یہ اپنی جگہ پر ہے کہ وہ اہل سنت میں سے ہے، حنفی ہے، دیوبند بھی گئے تھے اپنی تعلیم کے لیے، اس اعتبار سے دیوبندی بھی ہے. لیکن کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو ان تمام گروہ بندیوں سے بلند رکھا ہے تو بریلوی لوگ بھی انہیں بلاتے ہیں اور شیعہ بھی انہیں بلاتے ہیں، تقریر کرتے ہیں. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں شیعوں کے سامنے جب یہ کہتا ہوں کہ مجھ سے کیا پوچھتے ہو عظمت صحابہ کی بات، میں تو اپنے ذاتی تجربے سے یہ بیان کر رہا ہوں کہ میں نے 1 مرتبہ خواب میں زیارت کی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آج تک اس کا اثر اپنے اوپر محسوس کر رہا ہوں. تو جو لوگ دن رات کے ساتھی تھے محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی کیا کیفیت ہے. تو مجھ سے تو بہرحال کوئی بات اس موضوع پر کر نہیں سکتے. اور وہ کہتے ہیں کہ شیعہ بھی خاموش ہو کر رہ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ واقعی آپ کی بات صحیح ہے. تو بہرحال انہوں نے یہ کہا کہ میں نے 8 مرتبہ پڑھا ہے اس کتاب کو، اور ابھی مزید پڑھنے کی خواہش ہے. میں اس کے مضامین کو چاہتا ہوں کہ میرے ذہن کے اندر وہ راسخ ہو جائے اور میں پھر انہیں بیان کر سکوں. تو میں اس حوالے سے کہہ رہا تھا کہ یہ چیزیں جو آج میں بیان کر رہا ہوں، یہ ویسے تو محاورے میں عشر عشیر کہا جاتا ہے، لیکن میں کہوں گا عشر سے بہرحال زیادہ نہیں ہے. 10واں حصہ ہوگا بمشکل ان باتوں کا جو میں نے اپنے اس کتاب میں لکھ دی ہے. اس میں جس بات کا میں حوالہ دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کامل الحیاء والایمان، یہ تو حضرت عثمان کی وہ شان ہے کہ جو سب مانیں گے، تسلیم کریں گے، اور 100% درست ہے. لیکن ایک لفظ جو ہمارے خطبے میں آتے ہیں وہ بڑے غلط ہیں. جامع آیات القرآن، قرآن کی آیات کے جمع کرنے والے، یہ الفاظ بہت بڑا مغالطہ پیدا کرنے کا سبب ہے، بہت بڑی گمراہی ان میں مضمر ہے. اور یہ ہمارے تمام اہل سنت کے مولوی جو ہے وہ خطبوں میں پڑھ رہے ہیں، پتہ نہیں کس نے کس وقت یہ الفاظ لکھ دیے، اس کا فتنہ کیا ہے وہ سمجھیے. جامع آیات القرآن کا مطلب ہے آیات قرآنی کا جمع کرنے والا. اس کے معنی یہ ہوئے کہ حضرت عثمان کی خلافت سے پہلے قرآن جمع نہیں ہوا تھا. اس سے بڑا فتنہ کوئی ہوگا؟ آیات قرآنی تو جمع کی ہے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم، جمع شدہ قرآن دیا ہے. یہ نہیں کہ ترتیب بعد میں ہوئی ہے، ورنہ تو انجام وہ آ جائے گا کہ حضور کے انتقال کے 25 برس بعد قرآن کی آیات جمع ہوئی، اس لیے کہ حضرت عثمان کی خلافت شروع ہو رہی ہے 25 سے، سن 24 ہجری کے اندر شروع ہوئی ہے خلافت، تو 24 برس تو نکل گئے نا. یہ بات بہت ہی فتنہ انگیز ہے، بہت فتنہ پرور ہے. اس اعتبار سے سوچئے کہ قرآن پر سے اعتبار ختم ہو جائے گا. قرآن مرتب کیا ہے خود محمد رسول اللہ نے اللہ کے حکم سے، اور صحابہ نے یاد کیا ہے قرآن. کتنے حفاظ تھے کہ جو شہید ہو گئے جنگ یمامہ میں حضرت ابوبکر کے دور خلافت میں، تو قرآن کو مرتب شدہ تھا، البتہ کتابی شکل میں مرتب نہیں تھا. مرتب تھا، سینوں میں مرتب تھا،
کتابی شکل میں مرتب نہیں تھا. لیکن یہ کام بھی حضرت ابوبکر کے دور میں ہو گیا فوراً حضور کے انتقال کے بعد. جامع آیات القرآن ماں بین الدفتین قرآن کو جمع کرنے والے بھی حضرت عثمان نہیں حضرت ابوبکر. دو باتیں ہو گئی. پھر حضرت عثمان نے کیا کیا تھا؟ صرف یہ کیا حضرت عثمان نے کہ کچھ لوگ اپنے اپنے لہجوں میں قرآن پڑھ رہے تھے. لہجے ہوتے ہیں جیسے پنجابی زبان کے کتنے ہی لہجے ہیں. امرتسر کا لہجہ اور لاہور کا لہجہ اور زبان ایک ہی ہے. 100 میل چلے جائیں سائی وال کا لہجہ اور گجرانوالے کا لہجہ اور ہے کہ یہ تو 50 میل پر لہجے زبانوں کے بدل جاتے. تو تمام قبیلے اپنے اپنے لہجوں پر پڑھ رہے تھے. لہجوں پر جو اختلاف تھا وہ کتابت میں بھی آ رہا تھا. اب فرض کیجیے پنجابی جو چاقو کہتا ہے کاچو, وہ لکھ بھی دے کاچو, تو چاقو اور کاچو میں تو زمین و آسمان کا فرق ہو گیا. حالانکہ جو سن رہا ہے وہ کاچو جو یہ کہہ رہا ہے اس کا مطلب چاقو ہے. یہ سننے والا تو سمجھ لے گا یہ کاچو نہیں کہہ رہا چاقو کہہ رہا ہے, لیکن لکھنے میں کاچو لکھ دیں گے آپ کو پھر میں بدل گیا. حضرت عثمان نے صرف یہ کیا ہے کہ ایک رسم پر, ایک رسم کتابت پر جمع کر دیا امت کو. دیکھیے اب کتنا فرق ہو گیا زمین و آسمان کا. اسی لیے اس کو رسم عثمانی کہتے ہیں. مصحف جو مرتب ہوا حضرت ابوبکر کے زمانے میں کتابی شکل میں, اس کی کتابت کا ایک اسٹینڈرڈ ڈیزائن وہ معین کیا حضرت عثمان نے, اور اس کے بعد اس کی نقلیں کرا کے تمام بلاد اسلامیہ میں وہ پھیلا دیا گیا قرآن مجید, اور وہی قرآن ہے جو آج دنیا میں موجود ہے. پڑھنے میں فرق ہو جائے گا, لکھنے میں نہیں ہوگا. جیسے سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے مالک یوم الدین, ایک قرات ہے ملک یوم الدین. مالک اور ملک پڑھنے میں فرق ہو گیا, لکھنے میں قطعی فرق نہیں. میم لام کاف, میم پر کھڑا زبر ہوگا تو مالک یوم الدین, پڑا زبر ہوگا تو ملک یوم الدین. اور یہ زبر زیر تھے ہی نہیں, یہ تو بعد میں لگے ہیں, یہ تو حجاج ابن یوسف نے لگوائے. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ایک خط ہوتا تھا جسے ہم شکستہ خط کہتے ہیں, جو ہمارے بڑے بڑے منشی لوگ ہوتے تھے اور عرائض نویس ہوتے تھے تو آپ شکستہ لکھتے تھے اور ان میں نقطے نہیں ڈالتے تھے, اس لیے کہ یہی فن خطابت کا کمال تھا. اور اگر آپ کسی کو خط لکھے اس میں نقطے بھی ڈال کر لکھے تو وہ سمجھتا تھا کہ میری توہین ہوئی, اس سے مجھے بچہ سمجھا جو ہجے کروا رہا ہے, گویا کہ میں بغیر نقطوں کی عبارت پڑھ نہیں سکتا تھا. تو اصل میں یہ نقطہ تو ہم ادویوں کے لیے تھے نقطے, اربوں کو نقطوں کی کوئی ضرورت نہیں تھی. نہ زبر زیر تھا نہ نقطے تھے اصل قرآن کے اندر. یہ بات کہ اس میں ہماری سہولت کے لیے, ہم اہل عرب نہیں ہیں, ہم اہل زبان نہیں ہیں, ہمارے لیے کیا گیا ہے. جبکہ دارالاسلام بہت وسیع ہو گیا, حجاج ابن یوسف کے زمانے میں یہ سارے کام ہوئے. اس اعتبار سے حضرت عثمان کا کارنامہ جو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک رسم پر, ایک رسم خط پر, جس کو رسم الخط آپ کہتے ہیں, اس پر اس امت کو مجتمع کیا ہے. یہ بھی بہت بڑا احسان ہے, بہت بڑا احسان ہے امت پر. لیکن اگر آپ اس کو تعبیر کریں گے جامع آیات القرآن تو یہ بہت بڑا فتنہ ہے. یہ دشمنوں کے ہاتھ میں ہتھیار دینے کے مترادف ہے. گویا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عہد خلافت سے قبل قرآن گویا کہ مرتب تھا ہی نہیں, آیات قرآنیہ منتشر تھی, جمع کرنے والے حضرت عثمان معاذ اللہ. میں ایک لفظ تھوڑا غلط کہتا رہا ہوں کیونکہ حضور کا انتقال سن 11 میں ہوا ہجری میں, سن 24 میں تو کم سے کم 13 برس کا فصل تو ہو جائے گا, اور فوراً پہلے دن تو آپ نے یہ کام نہیں کر دیا, اور شامل کیجئے 5 برس, تو 18 برس کا فصل ہو جائے گا اگر آپ یہ کہیں کہ قرآن مجید کی آیات کو جمع کیا حضرت عثمان نے. اور یہ بہت بڑا شک پیدا کر دینے والا مسئلہ ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کو مرتب کیا محمد رسول اللہ نے, مرتب شکل, بلکہ اللہ نے کیا. ان علینا جمع ہوا قرآن, ہمارے ذمہ ہے اس کا جمع کرنا. قرآن کے اندر آیت موجود ہے. تو جمع قرآن اللہ نے کیا, حضور نے کے زمانے میں ہوا, حضور نے جمع مرتب شدہ شکل میں امت کو دیا, امت نے اسی طرح اسے یاد کیا. لیکن جب بہت سے صحابہ جنگ یمامہ میں شہید ہو گئے جو کہ حافظ قرآن تھے, تو تشویش پیدا ہوئی کہ اسے کتابی شکل میں بھی مرتب کر لینا چاہیے. یہ کام دور صدیقی میں ہو گیا, ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں, وہ کوئی 2.5 برس ہے, سوا 2 برس, ان میں جو کام ہو گیا تو مطلب یہ ہے کہ حضور سے کوئی فصل ہے ہی نہیں. البتہ کیونکہ اجازت تھی کہ اپنے اپنے لہجوں میں پڑھ لو, تو لہجوں میں پڑھنے کے ساتھ ساتھ کتابت میں بھی فرق آ رہا تھا. اس کو رفع کیا ہے حضرت عثمان نے, تمام جتنے نسخے تھے ان کو جمع کر لیا اور ایک کمیٹی بنا کر ایک اسٹینڈرڈ آفیشل جو ہے کتابت کا اس کا ایک ورژن تیار کیا, اس کی کاپیاں کرائی اور تمام عالم اسلام میں پھیلا دی. یہ کارنامہ ہے, یہ تو ہے.
اس کے حوالے سے جو بات مجھے عرض کرنی تھی وہ یہ ہے کہ یہ قرآن مجید کا حضرت عثمان کے ساتھ ایک خصوصی تعلق، اسی کا مظہر ہے یہ کہ متفق علیہ روایت جو ہے وہ حضرت عثمان ہی سے مروی ہے، جو اکثر یہاں جمعوں کے خطبوں میں بھی آپ سنتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول مبارک، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں، قرآن پڑھیں اور پڑھائیں، قرآن سمجھیں اور سمجھائیں۔ اور یہ عن عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ان سے یہ مروی ہے، اور یہ حدیث جو ہے بہت اہم ہے۔ اسی کے حوالے سے یہ کرنا تھا کہ یہ قرآن مجید کے لیے ہم نے اکیڈمی بنائی، ہم نے انجمن بنائی، اب قرآن کالج ہم نے 2 سال پہلے شروع کیا، اس میں ہم نے پہلے یہ کیا تھا کہ ایف اے ایف ایس سی پاس طلبا کو لے کر اور 3 سال میں گریجویشن کا پروگرام بنایا۔ اب اس کی ہماری انشاءاللہ فائنل ایئر کی کلاس آ جائے گی، اب تو گویا کہ وہ مرحلہ تو اللہ کے فضل و کرم سے جاری ہو چکا ہے۔ یہ ضرور ہے کہ سائنس کا راستہ نہیں ہے، بلکہ راستے جو کھلے ہوئے ہیں اس میں وہ ہیومینٹیز میں ایم اے کیجیے، ایم اے اکنامکس کیجیے، ایم اے پولیٹیکل سائنس کیجیے، ایم اے عربی کیجیے، ایم اے انگلش کیجیے، یہ راستے کھلے ہیں۔ اس کے بعد ایل ایل بی کا راستہ کھلا ہے، اس کے بعد کمپٹیشن کے ایگزامینیشن کا کھلا ہے، سی ایس ایس کے امتحانات کھلے ہوئے ہیں، یہ تمام راستے کھلے۔ البتہ انجینئرنگ، ڈاکٹری، یہ فن جو ہے یہ ظاہر بات ہے کہ یہاں بند ہو جائے گا یہ راستہ۔ اس اعتبار سے شاید بہت زیادہ ایمبیشس لوگ ہیں وہ اسی میں دیکھتے ہیں دنیا، دولت وہاں ملتی ہے شاید ڈاکٹری میں، حالانکہ اب ڈاکٹری میں کچھ نہیں رہا، وہ زمانہ لگ گیا، اب تو وہ محنت مزدوری کے درجے میں ہے عام ڈاکٹری، اس سے زائد اس کے اندر کوئی اب جو ہے کشش نہیں رہی ہے۔ انجینئرنگ کے اندر نئے نئے شعبے البتہ پیدا ہو رہے ہیں کہ مختلف قسم کے یہ کمپیوٹر سائنسز ہیں اور الیکٹرانکس ہے، یہ نئے شعبے پیدا ہو رہے ہیں، لیکن جن لوگوں کی بھی اصل مطلوب جو ہے آخرت ہے اور اللہ کی رضا ہے، جن کو کسی درجے میں بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول پر اطمینان اور اعتماد ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، اگر کسی کے دل میں یہ جذبہ ہے تو وہ سوچے کہ اسے اس کالج میں داخل ہونا چاہیے، جس میں ہم نے اب ایک مزید قدم جو اٹھایا ہے کہ ہم فرسٹ ایئر ہی سے داخلہ شروع کر رہے ہیں میٹرک کے فوراً بعد، اور 4 سال ہی میں گریجویشن کرا دیں گے انشاءاللہ، ہوگی وہ ہیومینٹیز کے سبجیکٹ کے اندر گریجویشن، سائنس کی نہیں۔ تو جو طلبا میٹرک کے بعد داخلہ لینا چاہے اور ان میں سے وہ جو اچھے نمبروں والے ہوں، آپ دین کے لیے اچھی شے نکالیے، جس کو کہ کہا گیا ہے قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں کہ تم ایسا نہ کرو کہ اللہ کے راستے میں وہ مال نکالو جو تمہیں خود پسند نہ ہو، الا ان تغمضوا فیہ، کوئی تمہیں دے تو کبھی قبول نہ کرو، الا یہ کہ تم صرف اسی وجہ سے مصلحت کی وجہ سے چپ رہنا گوارا کرو، ورنہ تم کہو کہ رکھو اپنے پاس اپنی یہ شے، مجھے نہیں چاہیے۔ لیکن یہ ہے کہ ہم دین کے لیے بھی بہترین اپنی اولاد جو ہے اس کو اس کام کے لیے نکالیں۔ اس سے اونچا کون سا کیریئر ہو سکتا ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا ہو کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اچھے نمبروں والے بچے آئے، ہم اپنی پوری صلاحیت اس پہ کھپا رہے ہیں، نہ معلوم کتنا پیسہ اس پر خرچ کر رہے ہیں اس کالج کی بنیادیں استوار کرنے پر، لیکن یہ ہے کہ اس کے ساتھ عربی کی پختہ استعداد، قرآن مجید کا ترجمہ، قرآن کے اہم ترین جو مضامین ہیں اور اس کے جو مین تھیمز ہیں ان سے پوری واقفیت، اس کے علم و حکمت کے اصول مبادی جو ہیں ان کو انشاءاللہ ذہنوں میں اتار دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ جسے قبول کر لے وہ آگے اپنی پوری زندگی کھپائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔